السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ المبدئ المعید الغنی الحمید ذی العفو الواسع والعقاب الشدید من هداه فهو سعید السدید ومن أضله فهو البعید الطرید يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن وما كمل وما هجن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ بالہدى ودین الحق ارسلا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون۔ وفي موضع آخر اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم الذين آمنوا وكانوا يتقون ببرکت ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، جو درود پاک آپ کو یاد و محبت سے پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور اشفا من الدیم منزہ شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فی غیر منقصب فانسب الى ذاتہ ما شئت من شرف فانسب الى قدرہ ما شئت من عظم ثم الرضان ببکر وعمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود ان کے اصحاب عطرت پہ لاکھوں سلام ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آج کی بابرکت اور مقدس مجلس و محفل درس قرآن اور درس حدیث کی محفل بعنوان عرس مقدسہ منعقد ہے۔ جید علماء کرام مشائخ اعظام سادات کرام دامت فیوزہم کی سیادت و قیادت اور موجودگی اور سرپرستی سے آج کی بزم سجی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے فضل خاص سے اور اپنے محبوب مکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل دین متین کی اس بنیادی خدمت اور قرآن و سنت کے حقیقی پیغام اور سواد اعظم کے اس تسلسل کی تشہیر اور اشاعت پر اہل جلسہ کو اللہ رب العالمین بے بہا برکتیں سعادتیں
دائمی سکون و قرار اور اپنے اہل و عیال اور مان و ملال میں اللہ رب العالمین عافیت و ترقی اور برکات عطا فرمائے، اور ہم تمام کو سواد اعظم کے ساتھ کامل وابستگی عطا فرمائے، اور اکابر ملت انعمت علیہم کے مصداق تمام ان عظیم ہستیوں کی خطوط قدم کی ہمیں اور ہماری اولادوں کو آخری سانس تک اتباع اور پیروی اور سنگت انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ عرس پاک بڑے عظیم مشائخ کی طرف منسوب ہے۔ حضرت قبلہ پیر طریقت سیدی حضرت قبلہ خواجہ مشتاق صاحب قادری رحمہ اللہ تعالی، اور پھر حضرت شیخ طریقت جید عالم دین اور عظیم علم معرفت و عرفان کے عارف حضرت قبلہ سیدی خواجہ عبدالحی صاحب چشتی گولوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس سلسلہ پاک کے اوپر تک تمام اکابر اولیاء کی خدمات اور ان کی عظمتوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج کی بزم سجائی گئی۔ میں زیب سجادہ آستانہ حاضہ کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں صاحبزادہ والا شان کو اللہ لمبی عمر بالعافیت عطا فرمائے، اور اپنے اجداد اور اکابر کے فیضان کو جس طرح قرآن و سنت اور مسلک حق اہل سنت و جماعت کے اور مکمل دائرے کے تحت آپ اس کی اشاعت کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہر ذریعہ آپ کے لیے مسخر فرمائے، اور اس حلقہ علم کو اور اس مرکز علم و دانش کو اللہ رب العالمین صبح قیامت تک اہل حق کو اس سے اپنے نتائج کو کشید اور اس کے انوار سے خود کو مستنیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل مبلغ اسلام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا قبلہ پیر حامد سرفراز صاحب قادری رضوی اطال اللہ بقاہ بڑا قیمتی اور علمی خطاب آپ ارشاد فرما رہے تھے، اور مقام ولایت کے حوالے سے سیاہ ستہ کی بنیادی روایات کے ذریعے اہل اللہ کا عمل، ان کا کردار، اللہ اس کے رسول کے ساتھ ان کی انابت اور رجوع اور تعلق، اور ان کی زندگیوں کے اندر ایمان کی پختگی اور عقیدے اور تقوی کا رسوخ، اس کو آپ صحیح احادیث سے فرمان رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر کے ہمارے سینوں کو ایمان کے نور سے مستنیر کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین پیر صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور آپ کا سایہ چرخ اہل سنت پر تعبیر قائم و دائم فرمائے۔ میرے دوست بزرگوں، مجھے ابھی ہمارے محترم بھائی مہر صاحب زیدہ شرفہ نے کمرے میں حضرت قبلہ سیدی خواجہ عبدالحی صاحب رحمہ اللہ کی کتب دکھائی، اور میں نے آپ کی چند کتب کے چند صفحات پڑھے ہیں اور انتہائی متاثر ہوا۔ بالخصوص میں نے ان مضامین کو پڑھنے کی کوشش کی جو میرا خود ایک ذاتی مشغلہ ہے طبیعت کے اعتبار سے، عقائد کی ترویج و تحقیق کے حوالے سے، لیکن میں نے اس میں چند علمی نکات اور انہی عقائد اہل سنت کی ایسی منفرد تعبیر دیکھی ہے جو میرے ذہن میں بھی کبھی نہیں آئی، اور میں اس پر بڑا حیران ہوں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت صاحب کو علم میں کس قدر غواصیت اور گہرائی اور علم کو سمجھانے کے لیے تفہیمی اور تعبیری انداز کا کمال عطا فرمایا تھا۔ میں نے مسئلہ نورانیت پر کچھ بحث پڑھی، سورہ نور سے 2-3 آیات سے جو آپ نے استدلال کیا، ان کی شخصیت پر کبھی بات کی جائے تو کتابوں میں ہم طالب علم جو سمجھتے ہیں تو ہم کچھ پیش کریں، لیکن عام مسلمان سنی موجود ہے تو ایک عام مفہوم کے تحت میں کچھ ضروری باتیں پیش کرنا چاہوں گا، لیکن میں مبارکباد پیش کروں گا پوری ٹیم کو، حضرت پروفیسر صاحب کو، مہر صاحب قبلہ کو، صاحبزادہ والا شان کو، کہ آپ بہت بنیادی خدمت انجام دے رہے ہیں کہ ایسے عالم ربانی کے علم فیضان کو جو انہوں نے اپنے قلم سے اپنے علم کو کرتاس میں منتقل کیا، جو امت کی امانت ہے اور جو اس دین کی امانت ہے، بڑے احسن طریقے سے آپ اس کی ترویج اور اشاعت کے سلسلے کو کر رہے ہیں، جس پر میں آپ کو مبارکباد پیش کروں گا اور دعا کروں گا اللہ رب العالمین اس پر آشوب اور پر فتن
اور ہوس اور لالچ کے دور کے اندر اللہ والوں کے ساتھ اللہ کے راستے کی اس طرح وفاداری کے ساتھ پیروی پر اللہ اس پوری جمعیت کو اعلیٰ اجر اور اپنے محبوب کے صدقے اپنے شاہ نشان صبر سے نوازے۔ میرے دوستو بزرگوں، کیونکہ یہ عرس کی تقریب ہے، ہم کئی دن بھی اس پر بولتے رہیں تو دلائل ختم نہیں ہوتے۔ وہ غالب کا ایک شعر تھا نا کہ جس کا خلاصہ وہ یہ کہتا تھا کہ کہتا ہوں سچ کے جھوٹ کی عادت نہیں مجھے، اہل سنت و جماعت بحمداللہ تعالی اسلامی معتقدات پر سچائی کے علم کا وہ پہرے ناکنار رکھتے ہیں کہ ہمیں نہ کالے کی طرح جھوٹ بول کر کوئی کربلا بنانے کی ضرورت ہے اور نہ خوارج کی طرح قرآن کی مانوی تحریف کی ضرورت ہے۔ سچ اتنا ہے کہ ہم زندگی بھر بھی بیان کریں تو ختم نہیں ہوتا۔ اولیاء کی ذات پر دستدرازی کرنے والے ذرا اپنے کان کھول کر چند باتیں ہماری سن لیں۔ پہلے تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ ہم عرس کا ٹائٹل لکھتے کیوں ہیں۔ آج کی یہ بزم جو ہے حضرت علامہ پیر صاحب سرفراز صاحب حامد سرفراز صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ میں اس پر مبسوط خطاب کیا ہے۔ ان تمام بنیادوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس فقیر کی چند گزارشات کو آپ ذرا سماعت فرمائیں۔ اصل و رسول وہی ہے جو حضرت صاحب نے ذکر کیا، میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ میرے دوستو بزرگوں، لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں اور علم کا مدعی ہو کر سوال کرتے ہیں کہ یہ عرس کیا ہے۔ اس کی کئی تعبیری شکل جو جامع ترمذی سے پیش کی جاتی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے کہ جب میت اپنے سوالوں کے جوابات درست دے دیتی ہے تو اللہ کی جانب سے فرشتے اس میت کو پھر یہ کہتے ہیں کہ نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے دلہا سوتا ہے، ایسے سو جا۔ تو وہ وصل کی گھڑی جس میں وہ تمام جد و جہد اور محنت شاقہ کے ذریعے اس وعدے حق کو نبھا کر اس امتحان میں کامیاب ہو کر سند سرفرازی کو پاتا ہے، تو پھر اس کامیابی کی سند سرفرازی کو جو ذکر کیا جاتا ہے نم کا نومت العروس، ایسے سو جیسے دلہا سوتا ہے، تو پھر قرآن و سنت سے اولیاء کی تعریف اور ان کی جد و جہد کی کامیابی پر جو ثمر مرتب ہو رہا ہے، اس پر جو سند اعجاز اور اعزاز ان کو مل رہا ہے لفظ عروس سے، تو اہل علم ان کی شان اور ان کے وفات کے یوم اور ان کے کردار اور پوری زندگی جو انہوں نے قرآن و سنت کے تحت گزاری ہے اس پر اعزازی طور پر ان کے ذکر کو لفظ عرس سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ تو میرا موضوع نہیں، الگ بات ہے، میں نے سرسری ذکر کر دیا، میں اس طرف نہیں جاتا، اس پر لمبی تقریر ہو سکتی ہے، لیکن سادے انداز میں جو بھائی موجود ہے سن لیجیے آپ۔ منطق کی کتابیں یہ بھی پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں، تو میں نے کہا اس کا اطلاق بھی تو کوئی گھر میں کرنا چاہیے نا۔ جیسے ایک منقول اصطلاحی ہوتا ہے ایسے ایک منقول عرفی بھی ہوتا ہے۔ لوگوں کے کلچر کے اندر کوئی ٹاپک کوئی عنوان مشہور ہو جاتا ہے اور وہ عنوان کو کسی تفصیل کا سرنامہ سمجھتے ہیں۔ مثلا غور کریں، اگر ہماری مسجدوں میں باہر یہ اشتہار لگا ہوا ہو کہ عصر کی نماز کے بعد درس فقہ دیا جائے گا، کیا لکھا ہوا ہو؟ درس فقہ دیا جائے گا، تو ان پڑھ سے ان پڑھ مسلمان بھی کھڑے ہو کر کہے گا اچھا نماز کے مسائل سکھائے جائیں گے، روزے کے مسائل سکھائے جائیں گے، حج کے مسائل سکھائے جائیں گے، دین کے احکام سکھائے جائیں گے۔ کوئی پوچھے گا یہ تو ڈیٹیل لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ نماز کے مسائل سکھائے جائیں گے؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ روزے کے مسائل سکھائے جائیں گے؟ یہ کہاں جائے گا کہاں لکھا ہوا ہے کہ شریعت کے مسائل سکھائے جائیں گے؟ وہ کہے گا ملا جی جب درس فقہ لکھا جائے گا تو درس فقہ کا عنوان یہی ہوتا ہے کہ احکام شریعت سکھائی جائے گی۔ تو جس طرح فقہ درس فقہ عنوان ہے احکام شریعہ کو سکھانے کا، اسی طرح عرس عنوان ہے شان اولیاء بتانے۔ اسی طرح میلاد النبی عنوان ہے شان مصطفیٰ سکھانے کا، اس لیے کہ قرآن مجید میں صرف نمازوں کا بیان نہیں ہوا، شان مصطفیٰ بھی ذکر ہوئی ہے۔ شان مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ
شان اولیاء بھی ذکر ہوئی ہے، تو ملا جی صرف قرآن کے ایک مضمون کو ماننا ہے یہ سارے مضمون کو؟ جب سارے مضمون کو ماننا ہے تو کتاب ایک ہوتی ہے، لیکن اس کتاب کے علم کو سمجھانے کے لیے چیپٹر کے عنوان ٹائٹل مختلف ہوتے ہیں۔ کتاب کا تو ایک ہی نام ہوتا ہے لیکن اندر 4 سبجیکٹ کے ٹائٹل منتخب ہوتے ہیں تاکہ اس کتاب میں کتنے سبجیکٹ ڈسکس کیے گئے ہیں وہ ٹائٹل کے اندر ڈیوائڈ ہو جائیں۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اس میں مصطفیٰ کی شان بھی ہے، اس میں اولیاء کی شان بھی ہے، اس میں شریعت کی بات بھی ہے۔ تو جب شریعت کی بات کو قرآن سے ذکر کیا جائے تو اسے درس فقہ کہیں گے، جب شان مصطفیٰ قرآن سے ذکر کیا جائے تو اسے میلاد النبی کہیں گے، اور جب اولیاء کی شان قرآن سے بیان کیا جائے تو اسے عرس مقدسہ کہا جائے گا۔ سمپل تاریخ۔ عرس کیا ہے؟ تو میں نے کہا داڑھی گھٹنے تک کر دی، تجھے ابھی تک نہیں پتا عرس کیا ہے؟ تو پہلے دین تو سمجھ عرس کیا ہے۔ تو نام کیسے خود رکھ لیا تم نے؟ تو میں نے کہا اپنی جمعیتوں کا نام خود کیسے رکھ لیا تم نے؟ مساجد کے نام اس نام پر کیوں رکھ لیے تم نے؟ اپنی کتب تحقیق کے نام کیوں رکھ لیے؟ کہنے کہ جناب شریعت کا یہ قاعدہ ہے وَلَا مُشَاخَةُ فِي الْإِسْتِحْلَاءِ، کسی فن کی اصطلاح، کسی فن کے ٹرمز اور اس کی ٹرمینالوجی کا کوئی نام رکھنا یہ برا نہیں ہے، بندہ اپنی مرضی سے رکھ سکتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ صرف تمہاری کتابوں تک ہے یا اہل سنت کے نظریات میں بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ توجہ ہے آپ کی؟ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں قرآن میں صرف توحید کا بیان نہیں، رسالت کا بیان بھی ہے۔ قرآن میں صرف رسالت کا بیان نہیں، اولیاء کی شان کا بیان بھی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو جب ہم قرآن سے احکام کو بیان کریں گے، جب یہ کہا جائے کہ جناب درس قرآن ہوگا تو ایک بچہ بھی پوچھے گا حضرت قرآن میں تو بہت سارے موضوع ہیں، کون سا موضوع بیان ہوگا؟ اگر یہ اعلان ہو کہ درس قرآن دیا جائے گا تو کم سے کم اتنی پوچھنے کی ضرورت تو طالب علم رکھتا ہے نا کہ مولوی صاحب قرآن میں تو کئی موضوع ہے، تو کس موضوع پر درس ہوگا؟ تو اس موضوع کو منتخب کرے گا، تو جو موضوع کا نام لکھے گا تو پڑھنے والے کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اسی موضوع کی ڈیٹیل بیان کی جائے گی۔ تو جب درس کا عنوان اور موضوع فقہ ہوگا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ بات جناب عقائد کی ہوگی، بلکہ یہی کہا جائے گا بات مسائل کی ہوگی۔ قرآن میں جو مسائل شریعہ، طہارت کا بیان، نمازوں کا بیان، غسل کا بیان، روزوں کا بیان، حج کا بیان، ان دنیاوی معاملات اور عبادات کا بیان، تو جب مسائل شریعہ بیان کیا جائے تو اس کا عنوان فقہ بنتا ہے، شان مصطفیٰ بیان کیا جائے اس کا عنوان میلاد بنتا ہے، اور شان اولیاء بیان کیا جائے تو اس کا عنوان عرس پاک بنتا ہے۔ تو یہ ہے ہمارے نزدیک اس کی شرعی ضرورت اور اہمیت۔ نام کچھ بھی رکھا جائے لیکن اگر وہ چیز قرآن سے ثابت ہے جو اس میں بیان کی جا رہی تو ممنوع نہیں ہوگا۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ مولوی خلیل احمد امبیٹوی صاحب بحرانہ قاطیہ میں صفحہ نمبر 128 پر ایک مسئلہ لکھتے ہیں۔ وہ بحرانہ قاطیہ میں تو کئی لکھ گئے لیکن ایک بات یہ بھی لکھ گئے ہیں۔ ان سے ایک بچے نے پوچھا کہ یہ مدرسہ رسول اللہ کے دور میں تھا؟ توجہ ہے، کیونکہ تارنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ خلیل احمد امبیٹوی صاحب جن کو اسی دھرتی کے شیخ الاسلام حضرت غلام دستگیر قصوری نے بہاولپور میں پچھاڑ کر رکھا تھا اور بتایا تھا کہ قصور میں رہنے والوں کا علم کیسا ہے۔ میں دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں بر صغیر کی عظیم ہستی جس کو امام احمد رضا بریلوی سے سلام پیش کرتے تھے۔ بولو سبحان اللہ۔ مرزا قادیانیت کے فتنے پر سب سے پہلا جس کا قلم چلا، آپ یہ سنتے رہتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے قادیانیت کے خلاف لکھا، فلاں بزرگ نے فتویٰ دیا، فلاں بزرگ نے کتاب لکھی، فلاں بزرگ نے اس فتنے کا رد کیا۔ وہ تمام ہمارے اکابر ہیں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، وہ تمام بزرگوں کا احسان ہماری گردنوں پر ہے۔ لیکن یہ بات تاریخ پر نوٹ کر لیجئے، بر صغیر میں کیونکہ یہ فتنہ پنجاب کا تھا، اس پر سب سے پہلا جس کا قلم اٹھا اور جس نے مرزا غلام احمد قادیانی کے جس ناپاک عزائم اور مستقبل میں ہونے والی اس کی تخریب کو پہچانا، وہ قصور میں رہنے والی اسلام کی برگزیدہ شخصیت میرے آقا سرکار ہوا شیخ الاسلام۔
اگر امام احمد رضا اپنے وقت کے مجدد اعظم اللہ رب العالمین کی تقدیس اور اس کی پاکیزگی پر، اللہ رب العالمین کے علم اور ذات کی سچائی پر جب جگہ جگہ سے یہ باتیں ماری جا رہی تھی کہ اللہ رب العالمین ہر شے پر قادر ہے تو جھوٹ پر بھی قادر ہے معاذ اللہ، امام احمد رضا نے قلم اٹھا کے فرمایا کہ جھوٹ عیب ہے، وہ تحت قدرت نہیں، اس کو خدا کی قدرت میں شامل کرنا عیب ہے اور کفر ہے۔ اس پر جب آپ نے قلم اٹھا کر سبحان الصبوح اللہ رب العالمین کے علم کی سچائی پر کتاب لکھی تو اس رسالے کی تخریج کے لیے اسی قصور کے شہر حضرت شیخ الاسلام غلام دستگیر قصوری کے پاس کتاب بھیجی گئی۔ آج فتاوی رضویہ کے اندر سبحان الصبوح شریف کے اوپر حضرت شیخ الاسلام غلام دستگیر قصوری کے دستخط موجود ہے۔ بولو نا سبحان اللہ، توجہ ہے آپ کی، بولو سبحان اللہ۔ یہ باتیں میں آپ کے سامنے کیوں کر رہا ہوں؟ میرے دوست بزرگوں، بڑے اہتمام کے ساتھ اپنے نظریے کو سمجھیے، میں دوبارہ لوٹ کر آ رہا ہوں۔ یہی خلیل احمد بیٹھے، ان سے کسی نے پوچھا جو ہر مسئلے میں بدعت 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 کرتے رہتے ہیں، بات میری کچھ سخت ہوگی، سوال و جواب میں ہوگی، نفرت کے لیے نہیں ہوگی، سمجھانے کے لیے ہوگی۔ جو اولیاء کے گریبان پر ہاتھ ڈالے تو سر جھکا کر سن لیتا ہے، تو میں ان کا فقیر ہوں، اس کے ہاتھ کو پکڑنا یہ غصہ نہیں، وفاداری ہے۔ چوکیدار اگر پہرا پورا دے اور ہر ایک پر سخت نظر رکھے تو اس کا غصہ نہیں کہتے، اسے وفادار کہتے ہیں، اسے پہرے دار کہتے ہیں۔ تو توجہ کیجئے میرے دوستو، خلیل صاحب سے کسی نے پوچھا براہن قاطعہ میں، یہ مدرسے کا ثبوت رسول اللہ کے دور میں تھا؟ تو جواب دیتے ہاں، وہ صفا کا جو چبوترا تھا نا، وہ مدرسہ ہی تو تھا، ناموں سے کیا ہوتا ہے؟ اور اس پر آنے والے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا، ابھی تو ہم نے ایک پتہ پھینکا ہے، یہ عوام ہضم کریں تو فجر تک بٹھا کے تیری کتاب سے نچوڑ رہے تجھے۔ توجہ کریں، اولیاء کی طرف نظر نہ اٹھانا، توجہ ہے آپ کی، جن کے لیے نبی ارشاد فرمائے من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کو جنگ کا چیلنج کرتا ہوں۔ تو خدا کے لشکر حزب اللہ میں شامل ہو جاؤ، جو ولی سے چڑے اس سے تم چڑو، جس سے رب خوش ہو اس سے خوش ہو جاؤ، اس لیے کہ ایمان کا درجہ یہ جس پر رب غصہ کرے اس پر ہم غصہ کریں، اور جس سے رب پیار کرے اس سے بندہ پیار کرے۔ بولو سبحان اللہ۔ پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ تو ہر مسئلہ رسول اللہ سے ثابت کرتے ہیں، تو ہم جب کوئی بھی دینی ادارہ بناتے ہیں تو اس کا نام مدرسہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں عرس نام کیوں رکھا؟ تو میں نے کہا مدرسہ نام کیوں رکھا؟ توجہ ہے۔ تو خلیل احمد امبیٹوی جو سب سے چیمپئن ہے، ان سے سوال ہوا، اکابر ہیں، ان سے پوچھا گیا کہتے چیمپئن کیوں کہا؟ تو میں نے کہا چیمپئن کوئی برے لفظ تو نہیں، عربی انگلش سے ترجمہ کر دیں اس کا معنی کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بڑے چیمپئن ہیں، تو چیمپئن کا معنی کوئی برا تو ہوتا نہیں ہے، اور اردو زبان لشکری زبان ہے، تھوڑی انگریزی بھی لے آئیں گے، تھوڑی عربی بھی لے آئیں گے، تھوڑی اردو بھی لے آئیں گے۔ تو پوچھا گیا کہ یہ جو ہم دین پڑھانے کے لیے، قرآن و سنت پڑھانے کے لیے جب کوئی بلڈنگ بناتے ہیں تو اس کے ٹائٹل لکھتے ہیں مدرسہ، تو یہ نام کہاں سے نکلا؟ پڑھنا پڑھانا نہیں، اس کو جو نام دیا جا رہا ہے، یہ کہتے ہیں جو تم دلائل دے رہے ہو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن عرس کہاں سے نکلا؟ تو وہ پوچھتا ہے کہ جو قرآن و سنت ہم بلڈنگ کے اندر پڑھاتے ہیں اور بلڈنگ کے اوپر مدرسہ لکھتے ہیں تو نام کہاں سے نکلا؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ ابھی براہ قاطع صفحہ 128 دیکھیے، جواب بڑے رک کر دیتے ہیں کہ بڑے شہر پر تو نے رکھ دیا ہے۔ کہتے حضور کے دور میں ایک چبوترا تھا جس کا نام صفا تھا، جس پر طلباء پڑھتے تھے، ہاں نام بدل کے مدرسہ ہوا، تو نام بدلنے سے کیا ہوتا ہے، ناموں سے کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا صفا اس ادارے کا نام تھا، آج تعلیمی ادارے کو مدرسہ کہہ دیا گیا، تو آپ خود مان لے رہے ہو کہ تغیر نام سے کچھ نہیں ہوتا، تو پھر میلاد نام سے کیوں مروڑ آ جاتا ہے، اس کے نام سے کیوں مروڑ آ جاتا ہے؟ بیان تو قرآن و سنت ہی ہوتا ہے نا اس میں، اور آگے لیکن اس نے سوال چھوڑا نہیں، اس نے کہا چلیں ایک بات تو آپ نے مان لیا کہ حضور کے دور میں درسگاہ کو مدرسہ نہیں کہتے تھے، یہ کہتے تھے شان مصطفیٰ بیان کرو، اس کو میلاد نہیں کہتے تھے،
تو بچے نے بھی پوچھا کہ جناب درسگاہ کو صفہ تو کہتے تھے، مدرسہ نہیں کہتے تھے، جامعہ لال مسجد نہیں کہتے تھے، اور چڑھانا نہیں نام یہی ہے، وفاق المدارس نہیں کہتے تھے، نام تو یہی ہے، توجہ ہے، لیکن کہہ رہے پڑھا رہے تو قرآن و سنت ہے نا۔ تو میں نے کہا یہاں میلاد میں اور کیا پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، اس میں کیا پڑھایا جا رہا ہوتا ہے؟ میں صرف نام پر چل رہا ہوں، پھر پیغام پر آ رہا ہوں، توجہ کیجیے آپ۔ تو پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو دینی پڑھائی ہوتی تھی اس ادارے کا نام مدرسہ تو نہیں تھا؟ کہنے کا نہیں تھا تو صفہ، نام بدلنے سے کیا ہوتا ہے؟ آگے وہ جواب دیتا ہے، سنو، وہ کہتا ہے دیواریں بھی تو نہیں تھیں، وہ تو ایک تھل، آپ لوگ چبوترے کو کیا کہتے ہیں؟ تھڑا، وہ تھڑا سا تھا، جو تھڑا سا تھا تو نہ دیواریں تھی، تو جب دیواریں نہیں تھی تو چھت بھی نہیں تھی، جب دیواریں نہیں تو کھڑکیاں بھی نہیں تھی۔ اب دوسرا سوال کرتا ہے، تو یہ کہتے ہیں اولیاء کا ذکر کر تو رہے ہو لیکن ایسی حیت اور ایسا اسٹرکچر اور ایسا ماحول رسول اللہ کے دور میں نہیں تھا۔ تو میں نے کہا دوسرا جواب سن، وہ کہتا ہے مدرسہ چلو مان لیں لیکن دھڑا تھا، دیواریں تو نہیں تھی، چھت تو نہیں تھی۔ آگے چل کے خلیل صاحب کہتے ہیں ہاں مرور زمانہ سے مقام کی حیت تبدیل ہوئی ہے، پیغام تو دین ہی کا ہے۔ نپٹ گئی دیوبندیت یہاں کہتے ہیں آہاں ایک منٹ میں سرفراز کی راہ سنت اڑ گئی۔ کیا کہہ رہے ہیں خلیل صاحب؟ کہہ رہے ہیں ہاں تغیر زمانہ سے مکان کی حیت میں تبدل ہوا ہے، پیغام تو وہی ہے۔ تو میں نے کہا اگر حیت مکان میں تبدل ہو جائے لیکن پیغام وہی ہو تو پھر عرس کیسے بدعت ہو گیا اور میلاد کیسے بدعت ہو گیا؟ ہماری تقریر کا جواب دیجئے، شوق پورا کیجئے لیکن دلائل پر نظر رکھ کر کیجئے گا۔ بالکل آپ کی اجازت ہے، ہمارا پورا کلپ کاٹ کر اپنا جواب لگائیے گا، لیکن جس کتاب کو ہم نے چھیڑا ہے اس کو سامنے رکھ کر جواب دیجئے گا، یہ بتانے کے لیے اہل سنت کے اصول یہ آج کی پیداوار نہیں، یہ مسلمات ہیں جس کو چھوڑے بغیر تم، جس کو پکڑے بغیر تم بھی نہیں رہ سکتے۔ جب اپنی اصل ثابت کرنی ہوتی ہے تو وہی اصول لانا پڑتا ہے جو امام محمد رضا نے کتابوں میں مرتب کیا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب اس کو تھوڑا آسان کر دوں کیونکہ ملا کو سنانا تھا، اب آپ کو سناتا ہوں، اب آپ کو سناتا ہوں، توجہ کرنا۔ جس کے دشمن نہیں ہوتے ہیں نا اس کو دوست کی بھی قدر نہیں ہوتی۔ ہمارے والد گرامی رحمہ اللہ جونا کہتے تھے جس کے دشمن نہیں ہوتے نا اس کا کوئی دوست بھی نہیں ہوتا۔ جس دن تمہیں اللہ کے ولیوں کے دشمنوں سے دشمنی ہو گئی نا تو پھر ولیوں کے در کی خاک بھی تمہیں سونے سے زیادہ عزیز ہو جائے گی۔ یہ سورہ کلیت آتی کینیڈا سے جب ہے کہ جب تیرے دشمن کوئی نہیں ہوتے تو مال کا حریص اور دجال ہوتا ہے، لیکن اگر تو انہیں جانا انہیں مانا والا ہو جائے نا تو پھر تو اسی سے پیار کرتا ہے جو رسول اللہ کا ہوتا ہے اور اسے ٹھوکر مار لیتا ہے جو حضور کا غدار ہوتا ہے۔ توجہ ہے، جب دشمن نہ ہو تو بندے کو دوست نہیں سمجھ میں آتے، لیکن دشمن ہو تو دوستوں کی قدر ہو جاتی ہے۔ ولیوں کو وہی سمجھے گا جو شیطان سے نفرت کرتا ہو، جس کے نزدیک کوئی چیز شیطانت ہی نہیں ہوگی وہ اولیاء کو کہہ جانے گا اور پہچانے گا۔ جی سنیے ایک بات یہاں پر جو میں کہنا چاہتا ہوں، وہ کیا کہہ رہا ہوں، بات یہ ہے، یہ کہتے ہیں نفس عرس کو تو ہم مانتے ہیں، نفس میلاد مناظروں میں یہ ہوتا ہے، میلاد کو تو ہم مانتے ہیں، لیکن یہ جو ظاہری سٹائل ہے نا، یہ جو سٹرکچر ہے، یہ جو ماحول ہے، یہ جو حیت ہے، یہ بدعت ہے۔ اتنا ہمارے ساتھ سفر کر لیتے ہیں کیا؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے میلاد کی جب ہم نے تعریف کر دی، عرس کی تعریف کر دی کہ قرآن کہتے ہیں عرس کیا ہے، میں نے کہا لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، قرآن ہے کہ نہیں؟ کہنے کہ جو قرآن ہے سورہ یونس ہے، قرآن۔ میں نے کہا لا خلاہ یومئذ، چلو ترجمہ بھی کر دوں، خبردار جو میرے ولی ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔
میں نے کہا ملا جی کوئی کم تعریف ہے جو رب کا ان پر کوئی خوف ہی نہیں. وہ ہمیں کیا پتا تھا ولی کون ہے, لیکن رب خود خواہ کہ یہ وہ میرے دوست ہیں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے. بندہ اتنی بڑی تعریف جب رب کی زبان سے سنے تو بندے کو ولی سے نفرت ہوگی یا دوستی ہوگی؟ اور جب دوستی ہوگی تو پیار بھی ہوگا, پیار ہوگا تو گیدرنگ بھی ہوگی, گیدرنگ ہوگی تو جلسے بھی ہوں گے. ہاں کہتے میں نے کہا بتا ولی سے پیار ضروری ہے؟ کہنے کہ ضروری ہے. میں نے کہا جب پیار ہوگا تو پھر پیار سے ذکر بھی ہوتا ہے؟ کہنے کہ ہاں ذکر بھی ہوتا ہے. ہم نے کہا ذکر کے لیے پھر مجلس بھی رکھتی ہے؟ کہا وہ تو پھر مجلس لگے گی. ہم نے کہا پھر ذکر محبت کی وجہ سے ہے تو پھر ماحول بھی پاکیزہ بنے گا؟ کہنے کہ ہاں. تو میں نے کہا پھر بدعت کیا رہا؟ بات سمجھنے کی کوشش کریں. اور بھائی جب محبت ہوگی تو پھر عدائیں تو ظاہر ہوں گی نا. محبت کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کیا محبت ہو گئی. ابے محبت وہ ہوتی ہے کہ جب یار آ آئے تو چہرہ کھل جائے. محب تو بھرے بازار پکڑائی دیتا ہے, اس لیے کہ جس کو محبت ہو جائے وہ پکڑائی دیتا ہے. اس لیے کہ وہ کہتا ہے سب کو چھوڑ اس کی بات کا, اس کی بات کا. اگلا کہتا تجھے پیار ہو گیا اس لیے ادھر ہی جا رہا ہے. توجہ ہے. تو محبت تو بندے کو متعارف کر دیتی ہے, محب بھرے بازار پکڑائی دے دیتا ہے. اگر اولیاء سے محبت ضروری ہے تو محبت کا تقاضا ہے کہ پھر ان کا ذکر ہوگا. جب ان کا نام آئے گا تو پلکیں جھکیں گی, جب ان کا نام آئے گا تو چہرہ روشن ہوگا, جب ان کا نام لیا جائے گا تو ایک ماحول بنے گا. ماحول بنے گا تو چینک نہیں ہوگی جس میں دال بھی اور استنجا بھی اور کبھی ادھر ادھر لے کر پھر رہے ہو. پھر خوبصورت دیگیں بھی بنیں گی, پھر کھانا بھی ہوگا, پھر چٹائیاں بھی لگیں گی, پھر مائل بھی ہوگا. کہنے کہ یہ بدعت ہے. میں نے کہا یہ تو محبت کا نتیجہ ہے. یہ تو محبت کا نتیجہ. بھائی یہ کیسی بات؟ محبت ہو اور لائٹ بجھا دو یہ محبت ہے, محبت ہو بال بکھرا دو یہ محبت ہے, محبت ہو گریبان پھیڑ دو یہ محبت ہے, محبت ہو منہ مسوڑ لو یہ محبت ہے. ابے محبت کا مطلب یہ ہے کہ محبت ہو تو چہرہ کھل جائے, محبت ہو تو خوشبو ہو جائے, محبت ہو تو ایک ماحول بن جائے, محبت ہو تو گزرنے والے کو بھی پتا چلے یار جیسی لائٹنگ ہے لگتا ہے ان کو کسی محبوب کا ذکر لگ گیا ہے. ابے جس نیت کو بدعت کہہ رہا ہے وہ تو اس اصل کا نتیجہ ہے. جب اصل جائز ہے تو اس کے نظائر تو خود ہی ظاہر ہو گئے. توجہ ہے. کہتے ہیں نفس میلاد تو جائز ہے, نفس. اور ایک جملہ میں ذرا ان کا کہوں, توجہ کرنا. کہتے نہیں آپ غلوف کرتے ہو. میں نے کہا محبت بغیر غلوف کے ہوتی نہیں. تیری ٹینشن دیتے نہیں, ٹینشن دیتے ہیں. کہتے نہیں تم غلوف کرتے ہو. میں نے کہا محبت نام ہی غلوف کا ہے, محبت نام ہی غلوف کا ہے. اور سن لو ملا جی, ہم وہ غلوف نہیں کرتے جو قرآن کہہ رہے لا تغلو فی دینکم. ہم غلوف غیر حق نہیں کرتے, غلوف حق کرتے. ہم غلوف حق کرتے ہیں. محبت کا معنی کیا ہے؟ ایک عام آدمی جس سے آپ کو پیار نہ ہو اس کا ذکر آپ دوسرے انداز میں کریں گے, ہلکے انداز میں کریں گے, غیر ضروری انداز میں کریں گے, بے توجہی سے کریں گے, بڑے سمپل اور آسان سے جملے سادے سے بولیں گے. لیکن جب محبت ہو جائے تو حضرت کا لاحقہ لگائیں گے, جناب کا لاحقہ لگائیں گے, چہرہ کھلائیں گے. تو یہ فرق کیا ہے؟ محبت زیادتی پیدا کرتی ہے. محبت وہ عنصر ہے جو محبوب کو اوروں سے ممتاز کرنا چاہتا ہے, لہجے میں, تصور میں, بات میں, خیال میں. تو یہ زیادتی ہی اس محبت کی روح ہے. کرو محبت اور سمجھو عام جیسا تو وہ محبت کیسی؟ محبت تقاضا کرتی ہے کہ جس سے محبت ہو اس کو عام درجہ نہ دیا جائے, اس کو خاص درجہ ہی غلو غیر حق نہیں, حق ہے, وہ غلو حق ہے. توجہ ہے. غلو غیر حق یہ ہے کہ بندے کو خدا کہنا. جیسے اس قوم نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ دیا, اعلیٰ حضرت نے جملہ کہہ دیا کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے. حضور کو نہ خدا کہنا, نہ خدا کا بیٹا کہنا, اور نہ خوارج اور ملعونین کی طرح اپنے مثل بشر کہنا. اس کے درمیان میں رہ کر جو کہنا کہہ دے کہ تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بری, حیران ہو میرے شاہ میں کیا 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 کہو تجھے. وابیوں
عشق تمہارا شعبہ ہی نہیں ہے اور بحث عشق پر کرتے ہو. بھابیوں محبت تمہارا شعبہ ہی نہیں ہے، بات محبت پر کرتے ہو. توجہ ہے. صحابہ نے کسی اور کے تھوک کو ہتھیلی پر نہیں لیا، رسول اللہ کے لیا. صحابہ نے کسی اور کے بال کی تعظیم نہیں کی، حضور کی. صحابہ نے کسی اور کے غسالے کے پانی کا ادب نہیں کیا، حضور کے لیے کیا. کیونکہ اگر سب کوئی ایسا کرتے تو محبت کی انفرادیت کیا رہتی. تو یہی محبت ہے جو محبوب کے لیے کرم اور تعظیم میں زیادتی کا تصور دیتی ہے. اور یہی وہ زیادتی اور محبت ہے کہ تیرا ذکر کریں گے نا تو تھوک کر کریں گے، اور ولی کا ذکر کریں گے تو امامہ باندھ کر کریں گے. کیونکہ یہ تقاضا محبت ہے، تقاضا ہے محبت ہے. تو عرس کا معنی ہے اولیاء کی شان کا ذکر. عرس کا معنی ہے اولیاء کی. سنو سورہ یونس میں اللہ فرما رہا الا خبردار انا بے شک اولیاء اللہ جو میرے اولیاء ہیں لا خوف علیہم ان پر کوئی خوف نہیں ولا هم يحزنون نہ وہ غمگین ہوں گے. بولو سبحان اللہ. دوسری جگہ اللہ فرما رہا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قیامت کے دن گہرے سے گہرے دوست قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے، لیکن جو میرے ولیوں سے محبت کرے گا. کہنے کا ولی کا ترجمہ کہاں لائے؟ تو میں نے کہا متقی ولی نہیں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن گہرے سے گہرے دوست گہرے سے گہرے دشمن ہو جائیں گے، لیکن اولیاء ولیوں سے جو محبت رہ کرے گا وہ دنیا میں بھی فائدہ دیں گے، آخرت میں بھی فائدہ دیں گے. اللہ فرمانا صراط الذین انعمت علیہم، چلو ان کے راستے پر جن پر میرا انعام ہوا. فرماتے ہیں مع صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. میں نے کہا یہ قرآن کی آیتیں ہیں کہ نہیں؟ کہ لگے ہیں. میں نے کہا کس کے لیے ہے؟ کہ ولیوں کے لیے. میں نے کہا اس کو بیان کیا جائے گا نا؟ کہاں کیا جائے گا. میں نے کہا مجمع تو لگے گا. پھر کہا مجمع تو لگے گا. میں نے کہا آواز پہنچانے کے لیے پھر مائک بھی لگانا پڑے گا. کہا وہ تو ضروری ہے. تو میں نے کہا بٹھانے کے لیے طریقے بھی بچھانی پڑے گی. کہنے کہ وہ بھی ہے. میں نے کہا 2 گھنٹہ بٹھائیں گے تو 5 منٹ کوئی مل جائے تو اس کو چائے پلائے بندہ نہیں چھوڑتا. تو 2 گھنٹہ ان کی شان سنے تو کھانا تو کھلایا جائے گا نا؟ کہنے کہ ہاں. تو میں نے کہا اس تو سارا ثابت ہو گیا. اور ملا جی اس میں بدعت کہاں سے آ گیا؟ بولو نا سبحان اللہ. بدعت کہاں سے آ گیا؟ توجہ ہے آپ کی؟ یہیں پر رک کر دوسرے مفہوم کی طرف ذرا جلدی آ جائیں. یہ تو میں نے صرف عرس کا ایک مفہوم آپ کے سامنے اہل سنہ کے نظریات سے پیش کیا. ہر وہ مجلس جس میں اولیاء کی شان بیان کیا جائے اس کو عرس کا نام دیجیے. کہتے ہیں یہ نام آپ نے کہاں سے یاد کیا؟ میں نے کہا ختم قرآن کا نام آپ نے کہاں سے یاد کیا؟ خاتم النبیین کانفرنس کا نام آپ نے کہاں سے یاد کیا؟ سیرت النبی کانفرنس کا نام کہاں سے یاد کیا؟ میں نے کہا یہ ایسے الٹے سیدھے سوالات نہ کرو کہ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں. لو آپ اپنی دام میں سیاد آ گیا. سنیو دماغ کھول لو. اور اس کا لفظ بولنا بھی جائز اور اس کو منانا بھی جائز. کیونکہ عرس میں کیا ہوتا ہے؟ عرس میں اولیاء کا ذکر ہوتا ہے. توجہ ہے. کہتے ہیں تم تو شخصیت پرستی کر رہے ہو. میں نے کہا بابی تو ہمیشہ غلط سوچتا ہے، نفسیاتی مریض ہے. نیند تیری پوری نہیں ہوئی. تو شاید ان علماء کے رونق والے چہرے اور اس نوٹ کو دیکھ کر شاید جل رہا ہے. تو میں نے کہا اس جلن کی وجہ سے تو ذرا کنفیوز ہو رہا ہے اور نیند تیری اڑ رہی ہے. کہ یہ شخصیت پرستی ہے. میں نے کہا یہ شخصیت پرستی نہیں ہے، یہ شخصیت کی پیروی ہے. قرآن نے شخصیت پرستی کو منع کیا، شخصیت کی پیروی کو منع نہیں کیا. حضرت لقمان کی وہ نصیحت جو انہوں نے اپنے بچے کو کی تھی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے وہ نصیحت اپنے محبوب کے سینے پر وحی کی شکل میں اتار دی. حضرت لقمان، سورہ لقمان پوری قرآن میں موجود ہے. اس میں اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے کہ نہیں تھے، لیکن ایک صالح شخص ضرور تھے. غور کیجیے، غور کر رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی، وہ اتنی مثبت، اتنی کارآمد اور اتنی منشاء الہی کے مطابق تھی کہ خدا کو اتنی پسند آئی کہ حضرت لقمان کے انتقال کے 3000 سال بعد اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے محبوب کے سینے پر وہ باتیں اتاری. سمجھ رہے ہو؟ اور قرآن میں آئی، اس میں کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے تھے کہ تجھے ہر بندہ گھیر رہا ہوگا، میری جماعت میں آ جاؤ، میری جماعت میں آ جاؤ، میری جماعت میں آ جاؤ. اور ظاہر سی بات ہے انسان تنہا تو رہ نہیں سکتا، کیونکہ یہ بندر یہ جانور تو ہے نہیں.
ملحد خود بندر ہے، یہ الگ تقریر ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، چلو یہ تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن دیکھو انسان کی طبیعت ہی مدنی الطبع ہے، یہ مل جل کر رہتا ہے، کسی کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، توجہ ہے۔ اور وہابی کا فلسفہ پورا کے پورا جناب فطرت کے خلاف۔ غور کیجئے، انسان تنہا نہیں رہتا، وہ کسی کے ساتھ جڑ کر رہتا ہے، اس کا تعارف تنہائی میں کچھ نہیں ہوتا، وہ تعارف اور دکھاوے کے لائق بنتا جب ہے جب کسی سے جڑتا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت کی جو رب کو اتنی پسند آئی کہ اپنے محبوب کے سینے پر اتاری۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا، رب کے پاس جانا ہے، رب کو پہچاننا ہے، رب سے محبت کرنی ہے، تو اور میں پیدا ہی رب کی عبادت کے لیے ہوئے ہیں، اور یہ کائنات کیسی ہے؟ فرمائے دیکھ، یہ کائنات اللہ نے بنائی، زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، کائنات اللہ نے بنائی، سب کچھ اللہ نے بنایا، لیکن خود کو اللہ نے چھپایا، بندے سے چھپایا۔ اللہ نے خود کو چھپایا، اپنی پہچان کو نہیں چھپایا، اپنے راستے کو نہیں چھپایا۔ ملحد اور ایتھسٹ کہنے لگا اللہ نے خود کو کیوں چھپایا ہم سے؟ ابے میں نے کہا اگر وہی نظر آ جاتا تو امتحان کیسے ہوتا؟ اگر استاد پہلے بتا دے کہ ایگزام میں سوال کیسے آئے گا تو سال بھر کی کلاس کا فائدہ کیا؟ او بھائی، امتحان میں جو سوال پوچھا جائے گا اگر وہ کلاس میں پہلی بتا دیا جائے تو سال بھر کتاب کی پڑھائی کا فائدہ کیا ہے؟ استاد کہتا ہے سوال آئے گا اسی کتاب سے، تیاری اسی کتاب سے کر، سوال اس میں سے ہی آئے گا، لیکن سوال کو ہم نے چھپا کر رکھا ہے تاکہ تیرا امتحان لے۔ تو اللہ نے خود کو بندوں سے چھپایا، اس لیے اللہ نے خود کو چھپایا، اپنی نشانی کو نہیں چھپایا، اپنی پہچان کو نہیں چھپایا، اس نے خود کو چھپایا اس لیے تاکہ بندے کو آزمائے۔ اگر وہ نظر ہی آ جاتا تو پھر امتحان کیسے ہوتا؟ فرمایا ہم نے اپنے آپ کو تم سے چھپایا، اپنا پتہ نہیں چھپایا، اپنی پہچان نہیں چھپائی۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو درس دیتے، بیٹا زمانہ جب تیرے پر گزرے اور یہ دنیا ملی اس لیے ہے کہ رب کو پہچانا جائے تو اس کا ذریعہ کیا ہوگا؟ فرمائے وَيَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، اس کی پیروی کرنا جو اللہ کا ہو گیا ہے۔ تو جس کی پیروی کرے گا وہ شخصیت ہی ہوگی نا۔ کیا فرما؟ اور حکم امر ہے وَيَتَّبِعْ، اتباع کا معنی کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ اس کا ایک خاص معنی، آپ ایک ایسی گھاٹی اور خطرناک راستے سے جا رہے ہیں، ادھر پاؤں ہوا تو گر گئے کھائی میں، ادھر ہوا تو گر گئے کھائی میں، ایک پگڈنڈی ہے اسی پر آپ میں چلنا ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ کہاں پاؤں رکھو تو فائدہ ہے کہاں نقصان۔ آگے ایک سمجھدار چلا گیا اور منزل پر پہنچ گیا تو جہاں اس نے پاؤں رکھ کر اٹھایا وہاں تو پاؤں رکھ، اور جہاں اس نے اٹھایا وہاں پاؤں رکھ، اس کے خطوط قدم کی پیروی کر، جس طرح وہ خطرے سے نکلا اس کے پیچھے تو نکل جائے گا، اپنی مرضی کرے گا تو ادھر ادھر گر جائے گا۔ فرما وَيَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، جو اللہ کے ہو گئے ہیں ان کے پیچھے چلنا شروع کر دے تو بھی اللہ کا ہو جائے۔ بندے پکڑنے کا حکم تو اللہ نے خود دیا ہے۔ بے شک کیا بات۔ امیر صاحب تو میں نے کہا جب تیرے امیر صاحب کے پیچھے تو بندے لگاتا ہے تو ہم اگر ولیوں کے پیچھے لگ جائے تو یہ شخصیت پرستی کیسے ہوئی؟ یہ شخصیت پرستی نہیں، یہ شخصیت کی پیروی ہے، اور اس کا حکم خدا خود کہتا ہے قوموا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ جڑو، سبحان اللہ، سچوں کے ساتھ جڑو۔ وَيَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، پیروی کر اس کی کہ جو میرا ہو گیا، تو جو میرا ہو گیا تو اس کا ہو جا تو بھی میرا ہو جائے گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب یہ قرآنی آیات ہے جس کو نماز کے حکم میں نہیں بیان کیا گیا، لیکن بیان کیا گیا کب؟ جو ولیوں کی شان تھی تو اسی کو اور اس کا نام دیا گیا۔ بولیے سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ۔ تو اور اس مجلس کو کہتے ہیں جس میں شان اولیاء بیان کی جاتی ہے۔ اس کو دوسرے تناظر کے اندر میرے دوستو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ امام راضی سے کسی نے پوچھا ولی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، اسی آیت سورہ یونس کی جو آیت ہے نا الا ان اولیاء اللہ، اس کے نیچے امام راضی لکھتے ہیں میں اگر کسی بچے کو
کیونکہ موضوع سمندر جیسا ہے، اس لیے جلدی تقریر کر رہا ہوں، اور آپ اپنے دماغ کو چوکنا رکھیں. الفاظ میں تیزی سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وقت مختصر ہے، بات بہت ہے، کیونکہ شک بہت زیادہ پھیلایا گیا ہے. تو کانسیپٹ کلیئر کیجیے آپ، توجہ ہے آپ کی، کانسیپٹ کلیئر کیجیے آپ، غور کیجیے اس پر. ایک ایک چیز پر جاہلانہ اعتراض، اور غور کریں اس پر. کہنے لگے ولی قیامت کے دن کوئی فائدہ دے گا؟ قیامت میں تو کوئی فائدہ نہیں دے گا. تو میں نے کہا بندے سے ہی پکڑنا. اگر ایک بندے کو قصور آنا ہے اور لاہور کی گاڑی میں بیٹھ جائے تو قصور کس کا ہے؟ اس کا ہے. تو گاڑی سے ہی پکڑنا. نہیں سمجھا؟ یہ تو نہیں کہ قصور کوئی جگہ ہی نہیں ہے. اگلا کہے گا کہاں سے بیٹھا تھا؟ کہا وہاں سے. اب ایک قصور کی گاڑی وہاں سے نہیں، یہاں سے جاتی. گاڑی خود غلط پکڑتا ہے، پھر منزل پر پہنچتا نہیں ہے، پھر کہے گا کچھ نہیں کر نہیں جاتا. بات سمجھ رہے؟ کہتے قیامت میں کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. میں نے کہا بالکل ٹھیک سمجھ گیا اپنے بارے میں. میں نے کہا قیامت میں کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، یہ کس نے کہہ دیا؟ بندے سے ہی پکڑ. کہ لگے قیامت کے دن کوئی ولی فائدہ دیں گے؟ میں نے کہا قرآن ابھی میں نے پڑھا الخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. سبحان اللہ. گہرے سے گہرے دوست جس کو تم دنیا کے لیے رکھتے ہو قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے. لیکن ولیوں سے محبت کرتے ہو تمہارے دوست رہیں گے. کہنے گے وہ دوست رہیں گے نا. اب عقل دیکھو کتنی موٹی ہے ان کی. دوست رہیں گے نا، نفع تو نہیں دیں گے. میں نے کہا تمہارے وہاں دوست پاکٹ مارتا ہوگا، ہمارے وہاں دوست وہی ہوتا ہے جو نفع دیتا ہے. دوست کا معنی نہیں آیا جواہر القرآن لکھا. اب کیا بات اتنی چھوٹی سی. مولوی صاحب میں نے آپ سے پوچھا شاہ صاحب قیامت کے دن ولی کام آئیں گے، اور آپ نے آئے کون سی پڑھ دی؟ تو میں نے کہا کون سی پڑھ دی؟ یہی پڑھی نا کہ قیامت کے دن اولیاء دوست ہوں گے. کہا یہ تو ٹھیک ہے لیکن فائدہ؟ تو میں نے کہا فائدہ کون دیتا؟ ڈاکو دیتا ہے، دوست دیتا ہے. توجہ ہے، خود اپنی عقل کا فطور فتوے ہم پر لگاتے ہیں. اتنی سی بات نہیں سمجھ میں آ رہی. توجہ ہے، اللہ فرماتا ہے الا المتقین، قیامت کے دن اولیاء دوست ہوں گے. توجہ ہے، دوست ہوں گے. اب اگر انہوں نے کچھ دیکھنا نہیں، ہمیں گھسیٹا جا رہا ہے، کوٹا جا رہا ہے، وہ کھڑے ہیں تو کیسا دوست؟ آپ ہائی وے پر کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کا دوست گاڑی میں اکیلا اور جا رہا ہے، آپ کو دیکھ کر سر ہلائے چلا گیا، اور صبح مسجد میں ملے آپ میری دوست. میں نے کہا کائے کا دوست؟ خطرے میں کہا تو فائدہ ہی نہیں لیا. توجہ ہے، دوست ہوتا وہ ہے جو خود کو خطرے میں ڈالے اور اپنے دوست کو فائدہ دے، اپنی جان پر ترجیح دے. یہ تو ایک عام دنیا دار بھی دوست کے مفہوم کو جانتا ہے. خدا اولیاء کی شان کو بتانے کے لیے اپنے کلام کو بندے کے کتنے قریب کر رہا ہے. فرمایا جس طرح تمہارے دنیا کے دوست ہیں، جس کو تم نے میری نافرمانی کے لیے پکڑا تھا وہ قیامت میں دشمن بن جائیں گے، اور جس کو میرے لیے پکڑا تھا وہ قیامت میں دوست رہے. بتاؤ خواجہ مشتاق صاحب کو تم نے اللہ کے لیے پکڑا تھا یا دنیا کے لیے پکڑا تھا؟ سرکار حضرت عبدالحی صاحب کو دنیا کے لیے پکڑا تھا یا اللہ کے لیے پکڑا تھا؟ سرکار غوث الثقلین کو، سرکار امام ربانی کو، سرکار مخدوم سمنا کو، سرکار غریب نواز کو، اور بندہ ان سے جڑتا ہی دین کے لیے ہے. تو رب نے فرمایا جس نے دنیا میں دوستی کی وجہ میری ذات بنائی، کہ جس نے دنیا میں میری وجہ سے کسی سے دوستی کی وہ دوست آخرت میں بھی کامیاب ہوگا اور کام آئے گا. لہذا اولیاء سے بندے کی محبت تقوی کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے لیے ہوتی ہے. دنیا میں فائدہ کیا ہے کہ ان کی برکت سے قرآن و سنت ملتا ہے. آخرت میں فائدہ یہ ہے کہ ان کے ذریعے خدا جہنم سے بچا لے گا. بولیے نا سبحان اللہ. کہتے نہیں یار وہ شفاعت تو ہوگی. اب ذرا میں تھوڑے خطرناک مضمون کی طرف آ رہا ہوں. کہہ رہے شفاعت تو ہوگی لیکن ان کی مرضی کچھ بھی نہیں ہوگی. میں نے کہا دیکھ 50% مانتا اور 50 نہیں مانتا، پہلے 100% نہیں مانتا. کہہ رہے نہیں مرضی ان کی کچھ بھی نہیں ہوگی. میں نے کہا اچھا یہ ذرا مجھے نابالغ بچے کے نماز جنازے کی دعا سنا دو. صحیح بخاری سے صحیح بخاری. چلو میں نے کہا دعا پوری نہیں آتی تو آخری جملہ سنا دے.
جب بندہ نابالغ بچے کا جنازہ پڑھتا ہے تو جملہ آخر میں کیا کہتا ہے؟ شافعاً. سبحان اللہ. پہلے ہمارے قصور میں ایک چوک لگا کر لمبی داڑھی والے حضرت کہہ رہے تھے کوئی سفارشی نہیں اللہ کے سوا. ابے میں نے کہا اگر اللہ سفارشی ہے تو کس کے آگے؟ کیا بات. واہ 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 واہ. کیا بات. اللہ ہی سفارشی ہے. میں نے کہا کس کے آگے؟ کہ کسی کے آگے نہیں. تو میں نے کہا سفارش کیسے؟ ابے سفارشی بندے بنتے ہیں اس کے آگے. دیکھو کیسے کنفیوز اور ٹون پارٹی ہے. خود کنفیوز ہے فتوے ہم پر لگا رہے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں کنفیوز پارٹی. کانسیپٹ خود کے کلیئر نہیں ہے. اب آپ غور کریں. کہنے لگا نہیں کوئی سفارش نہیں کر سکتا. میں نے کہا پڑھ شافعاً یا اللہ اس بچے کو میری سفارش کرنے والا بنا. سبحان اللہ. میں نے کہا دعا ختم نہیں ہوئی مولوی صاحب تھوڑا اور چار تکبیروں میں جو رفع یدین فرما کر آپ جنازہ پڑھ رہے ہیں اس میں سورہ فاتحہ شریف بھی پڑھ رہے ہیں تو اس میں بخاری سے یہ دعا بھی آپ پڑھ رہے ہیں شافعاً سفارش کرنے والا بنا. اور کیسی سفارش؟ مشفعہ جس کی سفارش کو تو ٹالتا نہیں ہے. ابے میں نے کہا تیرے نطفے کی سفارش نہ کرے اور شیخ عبد القادر جیلانی کی سفارش کی کوئی حیثیت نہ. بات سمجھ رہے میری آپ؟ کچھ سمجھے میرے دوستو؟ کچھ بات سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آئی؟ اسی کو ہمارے بزرگ نے بڑی پیاری بات کی. ذرا غور کرنا. کہتے ہیں یار ایک جملہ میں چھوٹے چھوٹے پوائنٹس آپ کے سامنے صرف کلیئر کر رہا ہوں مختصر انداز میں. کہتے ہیں جناب ولی شفا نہیں دے سکتا. ولی سے شفا نہیں مانگنی چاہیے. انبیاء سے شفا نہیں مانگنی چاہیے. میں نے کہا حضرت عیسیٰ تو خود کہہ رہے ہیں وہ اوبرئو. سبحان اللہ. وہ اوبرئو. میں نے کہا اوبرئو واحد متکلم کا صیغہ ہے. کہنے کہ ہاں. میں نے کہا برا یبرو سے ہے. کہنے کہ ہاں. میں نے کہا مانا کیا ہوا؟ اوبرئو میں شفا دیتا ہوں. سبحان اللہ. ابے میں نے کہا نبی اگر یہ کہے میں شفا دیتا ہوں تو شرک نہیں. سبحان اللہ. تو میں نے اسی کی ڈھارس بننے پر کہوں میں نبی سے شفا لیتا ہوں تو شرک کیوں؟ کہنے لگے وہ بِإِذْنِ اللہ شفا دیتا ہے. تو میں نے کہا اب لائن پر آئے نا ہم بھی بِإِذْنِ اللہ شفا لیتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ بہت بڑھ سے کہو سبحان اللہ. لوٹ کراؤ جلدی سے. میں آپ کے سامنے مختلف تراشیاں بکھیر رہا ہوں کیونکہ اولیاء کا موضوع ایک سمندر ہے. جو کانسیپٹ مس گائیڈ کیا جاتا ہے اور مس کنسیپشن پھیلائی جاتی میں صرف اس کے گرد گھوم رہا ہوں. توجہ کیجیے. امام راضی سے کسی نے پوچھا جیسے یہ ہم سے کہتے ہیں ولی کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا یہ تو نہیں ہوتا. کتنی بے ایسے تم نے ولی کیا؟ میں نے کہا جی تو نہیں. اور ماننے پر آئے تو ہر لوٹے بستر اللہ کے ولی اللہ کے ولی اللہ کے ولی. جو ماننے پر آئے تو ہر گھرے کو اللہ کا ولی بنا دیا. توجہ یہ ان کی ٹرمز اللہ کے ولی اللہ کے ولی اللہ کے ولی. خنسوں کو بھی آج لے آؤ ہجڑوں کو بھی اللہ کا ولی لکھا ہے بھائی. فیس بک بھرا پڑا ہے اس کے اوپر. نقلی بات نہیں. نہ ماننے پر آئے تو تاجر اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ میں نے کہا جو تو نہیں ہوتا جس کے بستر میں چرس پکڑی گی. کیا بات. یہ اخباروں میں آیا. واہ کیا بات. یہ اخباروں میں آیا. توجہ ہے. تو ادھر آئے گا تو یہ گنبد کی صدا ہے. جتنا زور سے بولے گا سالے اتنے زور سے سنے گا بھی. توجہ ہے. ہم اپنی ذات کے لیے نہیں بول رہے اللہ کے دوستوں کے لیے بول رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. اور اللہ کے لیے دوستوں کے لیے بولنا یہ اس کے لیے نہیں اللہ کے لیے بولنا ہے. اس لیے کہ اس دھرتی پر اللہ کے نام کا اعتبار ہے تو ولیوں کے نام کی وجہ سے. بولو سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. جو پیچھے تھوڑے بہت شک میں ان پر بھی آ رہا ہوں ذرا توجہ کرنا. غور کرو. امام راضی سے کسی نے پوچھا ولی کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو کتنے پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں. میں یہاں بلیک بورڈ پر اگر چوک دے کر پین دے کر کسی بچے کو کہوں بیٹا ولی لکھ کر بتاؤ توجہ ہے. دیکھو یہاں ٹماٹر بیچنے والا کسان دوست عالم مولوی سب میری بات سمجھ رہے ہیں. میں ہر ایک کی سطح پر آ کر گفتگو کر رہا ہوں. تھوڑی رف ٹف اس لیے کر رہا ہوں جس انداز میں یہ رف ٹف معاملے میں بگاڑتا ہے. اس ولی کی تعریف سے پہلے ایک بات کر دوں میں آپ کو.
یہ جہاں اٹکتے ہیں کہتے تم ہمیشہ رسول کو اللہ سے ملاتے. میں نے کہا یار تجھے پتہ نہیں کون سی کبھی کشادی گولی دے, تیرا دماغ ہلاؤ, غلط باتیں سوچتا ہے, منفی خیال تیرے دماغ میں آ رہے ہیں, مالی خولیا ہو گیا, ہر بات کو منفی سمجھے گا. نہیں تم اللہ سے ملاتے. میں ایک دفعہ اسلام آباد سے موٹر وے کا سفر کر رہا تھا, تو آپ اسلام آباد کی مسجد میں کبھی آپ دیکھتے ہیں جو موٹر وے پہ مسجد ہے, توجہ ہے آپ کی, توجہ ہے, نماز کے لیے ہم رکے تو میں نے دیکھا بڑی لمبی داڑھی والے بزرگ بیٹھے تھے. ہم نے ٹوپی اتار کے جیب میں رکھ لی, کہیں جا کر بیٹھ گئے, السلام علیکم, کہنے لگے وعلیکم السلام. ہم نے کہا یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد کے موٹر وے کی جتنی بڑی بڑی مسجدیں ہیں اس کے محراب میں 2 فریم لگی ہوتی ہے, اللہ جل جلالہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگی ہوتی. ذہن میں آ گیا نہ یا اللہ نہ یا محسن, اللہ عز اسمہ ہوں, یہ بھی جائے کوشش میں سنیے, کوئی شک ہی نہیں ہے. شک تجھے یا پر ہوتا ہے, ہمیں بغیر یا پر کوئی شک نہیں, جبکہ اللہ ہی وہ یا کے ساتھ ہوتا ہے. ادعو اللہ. میں نے کہا ہدایت اللہ نہیں پڑھی. توجہ کریں میرے دوستو, موٹر وے پر آپ مسجد میں دیکھتے ہیں کہ محراب کے اوپر 2 تصویریں لگی ہوتی ہیں, اللہ عز اسمہ اور حضور سید عالم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوتا ہے نا. اب 2 تصویریں لگی تھی, میں ملا جی کے قریب گیا, لال رومال انہوں نے کس کے باندھا تھا, عمرے سے آئے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, بیٹھے ہوئے, توجہ ہے, بیٹھے ہوئے. شلوار سے میں سمجھ گیا تھا کہ یہ کہاں سے تشریف لائیں. میں قریب جا کر بیٹھا, ٹوپی میں نے جیب میں رکھ لی. میں نے ان سے کہا یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کہنے کہ اللہ اور محمد. ہم نے کہا آمنے سامنے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم نے کہا آمنے سامنے. کیا مطلب آمنے سامنے؟ میں نے کہا اگر کوئی غیر مسلم آ کر آپ سے پوچھے یہ دونوں ایک ہیں, معاذ اللہ, کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جو ہے وہی بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں توحید, کیونکہ تم کہتا شرک شائبے سے بھی بچنا ہے, جو چیز شرک کو پیدا کرے اس سے بھی بچنا ہے. گنبد گرا دو, قبر گرا دو. میں نے کہا آمنے سامنے لکھا ہے. ایک غیر مسلم اگر آ کر پوچھے یہ دونوں ایک ہے تو کیا جواب دو گے؟ کہے گا نہیں ایک نہیں ہے. تو ایک نہیں ہے تو پھر برابر ہے, معاذ اللہ برابر ہے. نہیں میں کہوں گا برابر بھی نہیں ہے. تو وہ پوچھے گا فرق کیسے ہے؟ ایسا فرق کر لیں کہ اللہ عز اسمہ کی ذات گرامی اصل و اصول ہے تو اس فریم کو تھوڑا سے اوپر کر لیں, اور حضور سید عالم اللہ کے عبد خاص ہے, نبی اعظم ہے, تو تھوڑا سے نیچے کر دیں تاکہ پتہ چل جائے بڑا کون ہے. کہے نہیں ایسا بھی نہیں ہو سکتا. ہم نے کہا شک کیسے ہٹے گا؟ اور کہنے کا تم کون ہو؟ میں نے کہا سوال کر رہا ہوں, اگر کوئی پوچھے یہ دونوں برابر ہیں تو کہتے ہیں نہیں. کہ یہ دونوں ایک ہیں؟ کہتے ہیں نہیں. کہا دونوں بڑے ہیں؟ کہا نہیں. کہا بڑا کون ہے؟ کہا اللہ. تو کہا فریم تھوڑی اوپر کر دے پھر. سمجھ رہے ہو؟ تھوڑی فریم اوپر کر دے, اور حضور سید عالم کی فریم تھوڑی, یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا پھر کیوں نہیں ہو سکتا؟ پوری کتاب التوحید تم نے لکھی ہے, شرک والے کاموں سے رکھو, جس میں برابری آتی ہو, جس میں شک پیدا ہوتا ہے. یہ تو ہو رہا ہے. کہ لگے چھوڑو بھائی, دنیا جانتی ہے اللہ اللہ ہے, نبی نبی ہے. میں نے ٹوپی پہن کر اپنا نام لیا. میں نے کہا سالے ہم بھی یہی تجھے سمجھاتے ہیں اللہ اللہ ہے, نبی نبی ہے. کیا بات ہے, ایسی شرک کے فتوے ٹھوک رہا ہوتا ہے ہم پر. جب اللہ اللہ ہے, نبی نبی ہے, فریم ساتھ ہو کر قبول ہے, تو پھر یا اللہ یا محمد لکھنے میں بھی اگر وہی تعویل ہو تو پھر کیا شرک رہ جاتا ہے. توجہ ہے, بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ اور ولی کی طرف چلو. میں اگر ایک بچے سے کہوں بیٹا ادھر آؤ اور ولی لکھ کر دکھاؤ, کیا لکھ کر دکھاؤ؟ میں چھوٹے چھوٹے جلدی جلدی چند پوائنٹس آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے؟ اب وہ بچہ آئے گا, ولی کیسے لکھے گا؟ پہلے یا لکھے گا. اب تم جاگ رہے ہو یا سو رہے ہو تو پتا چلے. ویسے لکھے گا نا, پہلے لام. ولی لکھے گا تو پہلے لام لکھے گا نا, پہلے لام لکھے گا جی, لام لکھے گا. واو, کیا لکھے گا؟ جاگ لو بیٹا, میرے جانے کے بعد قصور میں کام تم نے کرنا ہے. سرکار خواجہ مشتاق صاحب نے اپنے حصے کا کام کر دیا, ذمہ داری تمہاری ہے, تم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا. انہوں نے جو کرنا تھا کر دیا, اپنے حق کو ادا کر دیا. یہ سٹیج ان کی صداقت اور تقوی کی گواہی دے رہا ہے. سنیے اس بات کو میرے دوستو,
میں اگر کسی بھائی کو یہاں سے کھڑا کر کے کہوں یہ فیضان ہے حضرت اکرم رضوی کا، یہ فیضان ہے سرکار غزالی زمان محدث اعظم کا، یہ سرکار اعلی حضرت کا، سنیے تاجدار گرلا کا۔ میں کسی بھائی سے کہوں بیٹا ادھر آؤ، بھائی ادھر آؤ، ولی لکھ کر دکھاؤ، تو وہ پہلے کیا لکھے گا ولی کے لیے؟ پہلے کون سا حرف لکھے گا؟ واو۔ پھر کیا لکھے گا؟ لا۔ پھر کیا لکھے گا؟ یا۔ اس کا معنی کیا ہوگا؟ ولی، واو واللام والیاء، ولی۔ امام راضی علیہ رحمت لکھتے ہیں، اور یہ امام راضی نہیں، یہ ولی کا حقیقی معنی لکھ رہے ہیں، امام راضی کا کوئی بھی لغت اٹھا، ولی الواو واللام والیاء يدل على المعنى القرب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا واو لام یا ولی، اس کا معنی ہے قریب۔ سبحان اللہ۔ اس کا معنی کیا جی؟ قریب۔ کیا ہے؟ قریب۔ ہمیں دور کا معنی سکھاتا ہے، نام ہی قریب کرے۔ ٹھیک ہے، ولی کا معنی کیا ہوا؟ ولی کا معنی کیا ہوا؟ پھر امام راضی آگے لکھتے ہیں جو جس کے قریب ہوتا ہے وہ اس کا ولی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے میں اس مائک کے قریب، آپ اس دوست کے قریب، آپ اس کے ولی یا آپ کا ولی۔ کیا بات۔ جو جس کے قریب ہوتا ہے وہ اس کا ولی ہوتا ہے۔ ولی کا معنی کیا ہو گیا؟ ولی کا معنی کیا ہو گیا؟ قریب۔ جس کا معنی ہی قریب ہے تو اس کے قریب ہو کر میں خدا سے دور ہوں گا یا قریب ہوں گا؟ قریب انشاءاللہ۔ قریب۔ کیا بات ہے بولیے نا بھائیو، ماشاءاللہ۔ دور ہوں گا کہ قریب ہوں گا؟ قریب ہوں گا۔ تو ولی کا معنی ہے قریب ہونے کے، اور ادھر کیا فرمایا؟ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، اس کے راستے کی پیروی کر جو اللہ کا ہو گیا، جو اس کی طرف رجوع لے آیا، جو رب کا ہو گیا تو اس کا ہوگا، تو تو اس کا نہیں ہوگا تو رب کا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ بولو نا سبحان اللہ، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ یہ ہے اولیاء سے محبت کی وجہ۔ ابھی ہمارے مہر صاحب قبلہ، صاحبزادہ صاحب، پروفیسر صاحب، دیگر بزرگوں نے اشتہار چھپوائے ہیں۔ کیا ہے جی؟ جگہ جگہ لگائے، حضرت خواجہ صاحب کا عرس ہے، یہ پھاڑتے ہیں، ادھر سے پھاڑو، ادھر سے پھاڑو، ادھر سے پھاڑو۔ میں نے ایک سے پوچھا کیوں پھاڑ رہا ہے؟ کہا لگا شرک پھیلے گا، شرک پھیلے گا۔ توجہ ہے، یہ ذہنیت ہے۔ مزار گرا رہے ہیں، بم دھماکہ کر رہے ہیں، گنبد گرا رہے ہیں، توجہ ہے۔ آپ کو تقریر ایک طرفہ نہیں سننا، یہ گراؤنڈ پر سوالات ہوتے ہیں، توجہ ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ایتھسٹ اور لبرل کا رد کریں، قادیانیت کا رد کریں، لیکن یہ منحوس اصل ماخذ کو خراب کر رہے ہوتے ہیں، اس کی فکر کی ہمیں زیادہ ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اگر آپ کاروبار کے لیے جاؤ اور تمہیں نقصان ہو جائے نفع میں تو تم سکون کرو گے، یار موڑی تو بچی ہے نا، لیکن اگر موڑی پر نقصان ہو جائے تو پھر کمپرومائز نہیں، توجہ ہے۔ تو جو اسلام کی موڑی ہے وہ اللہ والوں کی محبت ہے۔ جب اس کے لیے شک پیدا کر دیا جائے تو ایتھسٹ اور لبرل سے مقابلہ یہ اسلام کا نفع ہے، تو نفع کی طرف جانے سے پیچھے شغف لگ جائے اور مالیات کو لوٹ لیا جائے۔ جس دن وہابی مزاروں کو شرک کہنا اور ان کے عرس کو بدعت کہنا بند کر دے گا تو اسلام کا ماخذ محفوظ رہے گا۔ لیکن سنی علماء کا چار مکھی لڑائی ہے میرے دوستو، کہ وہ ماخذ کی بھی حفاظت کر رہے ہیں، قادیانیت کا بھی جواب دے رہے ہیں، ایتھسٹ اور لبرلوں کا بھی جواب دے رہے ہیں، اور غامدی جیسے فتنے کا بھی جواب دے رہے ہیں۔ لہذا آج مسئلہ عرس کا ہے، اس لیے یہ بات کی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے کینیڈا سے تفسیری نے ایک ویڈیو بھیجی، اس میں کوئی عیسائی لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، کہاں گئے مفتیان کرام، کہاں گئے ملا، یہ افضل ہے، وہ افضل ہے، وہ افضل لگے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا کہاں گئے سادات کرام، کہاں گئے پیران اعظام، جن کو صرف افضلیت پر چٹکی اور صحابہ پر چٹکی بھرنے سے سکون نہیں، الا ماشاءاللہ سب ایسے نہیں۔ بے شک۔ توجہ ہے، توجہ ہے۔ کہاں گئے پنڈی کے وہ پیر جن کو جمعے کا موضوع ہی حضرت معاویہ بنے؟ کہاں گئے وہ سادات کہلانے والے بعض لوگ؟ سادات کی پاؤں کی مٹی بھی ہماری آنکھوں کا سرما ہے، لیکن ہم ان کو کہہ رہے ہیں جو نسب کا غلط فائدہ اٹھا کر رافضیت کے راستے پر چل رہے ہیں، جو موٹی موٹی کتابیں بڑھاپے میں برطانیہ کا مال کھا کر لکھی بھی تو ابوبکر صدیق کے خلاف لکھی،
لکھنا تھا تو قادیانیت کے خلاف لکھتے. کیا بات ماشاءاللہ. توجہ ہے. تو یہ تانا دیتے. شرم آنی چاہیے علماء کو. عیسائی اتنا کام کر رہے ہیں تو میں نے کہا چلو ہمیں تو شرم آنی چاہیے, تو کر لے اس کے خلاف کام. تجھے تو نئے نئے عالم اور گھوڑے سے فرصت نہیں. کینیڈا کے دجال کے ساتھ لگ کر تو امام باڑے میں نعت شروع کر دی تم نے, اور ٹھیکہ ہم پر ڈال رہے ہو عیسائیوں کا مقابلہ کرو. چلو میں نے کہا ہمیں گالی دے دی تو کھڑے ہو کر لے. توجہ ہے. یہ خلط مبس کے تیر بھی علماء حق کو سہنے پڑتے ہیں. توجہ ہے. غور کر رہے ہو میرے دوستو. آگے بڑھنا چاہتا ہوں اولیاء کی شان پر آخری چند باتیں عرض کرتے ہوئے. ساری بات کا خلاصہ نکل رہا ہے یہاں پر آخر میں قرآن کی ایک آیت سے. ادھر سے 10-12 لوگ علماء کھڑے ہوں گے, مولانا صاحب ہم نے آپ کی تقریر سنی, آپ نے الجھنوں کو سلجھانے کی کوشش کی, لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں گفتگو کا نقطہ, ہم یہ کہنا چاہتے ہیں آخر یہ لوگ اتنا منفی سوچتے کیوں ہیں. خلاصہ نا بھائی بات کا خلاصہ, آخر یہ لوگ اتنا منفی اولیاء کے بارے میں سوچتے کیوں ہیں. توجہ ہے. ہر ذہن میں یہ بات اٹھے گی, مولوی صاحب قرآن تم بھی پڑھ رہے ہو, قرآن یہ بھی پڑھ رہے ہیں. یہ بعض ہمارے پروفیسر صاحب کو ہماری آنکھوں کا نور ہے, لیکن خواہ مخواہ کے جو پروفیسر ہیں نا وہ لیکچر دیتے ہیں, ارے سب کو قرآن ہے سب کے لیے ہے. میں نے کہا ظاہری باتیں نہ کر, حقائق اور سچائی کی باتیں کر, یہ سطحی باتیں نہ کر. کسی کے ذہن میں اگر سوال آئے قرآن وہ بھی پڑھ رہا ہے قرآن آپ بھی پڑھ رہے ہیں, ایک خدا ایک نبی پھر اختلاف کیسے. میں نے کہا دیکھ قرآن تو ایک ہے, لیکن سمجھنے کی اگر فکر بدل جائے. کیا بات. آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. ساری بحثوں کا نقطہ آغاز جہاں سے اختلاف وجہ شروع ہوتی ہے, ایک مصلح بن کر آپ کا بھائی بن کر یہ بات کر رہا ہوں اور ان تک بھی لائف پہنچا رہا ہوں کہ جہاں سے اختلاف کی وجہ ہوتی ہے. مثلا غور کریں, اگر کسی بندے کو یہ پڑھا دیا جائے کہ ٹماٹر کالا ہوتا ہے, اب وہ چلا ہے مارکیٹ کے اندر, ٹماٹر چاہیے, اگلے نے کہا لے لیجیے, یہ کون سا ٹماٹر ہے, کہا بھائی یہی ٹماٹر ہوتے ہیں. نہیں ٹماٹر لال کب ہوتے ہیں, کیونکہ اس کا دماغ بن گیا کالا. توجہ ہے آپ کی. وہ کہہ رہے خدا کی قسم یہی ٹماٹر ہے, تو قصور بیچنے والے کا نہیں, اس کا تھاٹ یہ بن گیا ہے, اس کا ذہن یہ بن گیا ہے. توجہ. ایک بندہ چلا گیا گڑ لینے کے لیے, کسی نے کہا گڑ ہمیشہ لوہار کی دکان پر ملتا ہے. توجہ ہے آپ کی. یہ جو قرآن و سنت میں تحریف اور غلط استدلال کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے, بتا دیا گیا, سمجھا دیا گیا کہ گڑ ہمیشہ لوہار کی دکان میں ملتا ہے. لوہار ایسی طرح گرم دماغ کے ہوتے ہیں کیونکہ کام بڑا گرمی کا ہوتا ہے. مولوی صاحب کھڑے ہیں بہت دیر سے, کیا چاہیے, کھڑکی دروازے, نہیں. کوئی دروازہ بنانا ہے, کوئی ویلڈنگ شیلڈنگ کروانی ہے, نہیں. اور تو اتنی دھوپ میں کیوں مر رہا ہے, قصور میں اتنی گرمی ہو رہی ہے کیوں مر رہا ہے. کہہ لگا مجھے گڑ چاہیے, تو کہہ لیں گڑ ہمارے پاس تو نہیں ملتا. گڑ کے لیے آپ جاؤ, یہ چوراہے کے اوپر جناب چکیاں لگی ہوگی وہاں سے لو. کہنے کا غلط گمراہ ہو رہے ہو, گمراہ کر رہے ہو ہمارے کو, ہمیں تو یہی پتا ہے کہ گڑ لوہار کے پاس ملتا ہے. تو کوئی نتیجہ نکلے گا. اور ایک بندہ جا رہا ہے گڑ لینے کے لیے اور وہ صحیح جگہ سے خرید رہا ہے, تو بندہ کہے بھائی دیکھو دونوں کو طلب ہے میٹھے کی, اب اختلاف کیا. اب میں نے کہا اختلاف یہ ہے کہ وہ چیز جہاں سے ملے گی اس کو پہلے سمجھا جائے. اب آگے بڑھنا چاہتا ہوں. ان کو یہ پٹی پڑھا دی گئی ہے کہ ولی اور غیر ولی سب ایک جیسے ہوتے ہیں. توجہ ہے آپ کی. اور ہمارا عقیدہ یہ کہ ولی اور غیر ولی ایک جیسے نہیں ہے. تو جب مین بیسک کانسیپٹ پر اختلاف ہو گیا تو نتیجے غلط نکلنا شروع ہو جائیں. اب ہم یہاں سے نتیجے نکالیں گے, وہ وہاں سے نتیجہ نکالے گا. قرآن توجہ ہے آپ کی. یہ فرق ہوتا ہے اس کی نسبت سے. کس سے بنی ہے, نسبت سے. دیکھو بت پرستی شروع کیسی ہوئی, پتھروں سے. ٹھیک ہے ہوئی نا. یہ جو قرآن کی آیت ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, امام رازی کو دیکھیں, امام بغوی کو دیکھیں, امام قرطبی کو دیکھیں. یہ جو آج پتھر خانہ کعبہ کے سامنے رکھا ہوا ہے جس میں حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نشان ہیں. توجہ ہے میرے بھائیوں, حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نشان ہیں. رب کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, سبحان اللہ. ابراہیم کے قدم کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا لو. سبحان اللہ. تو خیال نہیں آئے گا ابراہیم علیہ السلام کا, آئے گا. جب نام آیت میں حضرت ابراہیم موجود ہے. توجہ ہے آپ کی. یہ آیت کیسے اتری,
مستدرک میں موجود ہے. اسی آیت کے تحت امام راضی نے، امام قرطبی نے، تقریباً علماء نے لکھا سرکار خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. سرکار خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. یہ جو پتھر آج باقاعدہ خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے ایک گولڈن جالی میں رکھا گیا ہے، یہ یہاں نہیں تھا. اس پتھر کا شیپ ایسا ہے جیسے ہمارے گھروں میں ہماری بہنیں مسالہ پیستی ہیں نا، اس ٹائپ کا یہ پتھر ہے. لیکن اس پہ حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نشان ہے. اور یہ پاؤں کے نشان کیسے آئے؟ امام راضی نے بڑے کمال کی بات لکھی. فرمایا اس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے. جب آپ گیلے ہاتھ سے گارے کو ملتے تھے نا تو آپ کی انگلیوں سے جو پانی ٹپک کے پاؤں پر آتا تھا تو پتھر نرم ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان جو ہے اللہ. اور ٹخنے تک پاؤں کے نشان آ گئے. توجہ کرنا اس پر، یہ بات سنتے رہتے ہیں، ذرا یونیک بات سنیے. اب یہ پتھر کہاں رکھا ہوا تھا؟ یہ خانہ کعبہ کے ساتھ ایسی دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا، کوئی اس کو دیکھتا بھی نہیں تھا، کسی کو پتا بھی نہیں تھا پتھر کہاں ہے. ہمیں کہتے ہیں گنبد کیوں بناتے ہو؟ ہم نے کہا اس لیے کہ ولی مشہور ہو جائے، لوگ قریب آئے. کہتے ہیں مشہور کرو گے تو لوگ خدا کو بھول جائیں گے. میں نے کہا اسی مشہوری سے تو خدا ملے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب تھاٹ الگ الگ ہو رہے ہیں تو نتیجہ الگ الگ آ رہا ہے. یہی جواہر القرآن اور کنز الایمان میں فرق ہے. سمجھ رہے ہو؟ وہ کس نظریے سے لکھ رہے ہیں اور یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ توجہ ہے. کہتے ہیں گنبد کیوں بنایا؟ ہم نے کہا پہچان بتانے کے لیے. کہنے کہ پہچان بتاؤ گے بندے کی تو اللہ کو لوگ کیسے پہچانیں گے؟ میں نے کہا اسی بندے کے ذریعے پہچانیں گے، اس لیے نشان لگا رہے ہیں. اب آپ سنیے، چند باتیں، وقت گزر رہا ہے، تھکا ہوا میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، لیکن حضرت خواجہ کی کتاب پڑھ کر میں یہ چند باتیں ان کی روح پاک کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضور آپ ہی کی فکر کی ترویج ہم کر رہے ہیں جو سواد اعظم کی ترجمانی ہے. اتنا وقت آپ نے دیا ہے، تھوڑا سا تازگی کا وقت چند منٹ کا رکھیے. اور یہ ساری گفتگو کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پہلی بات تو اس لیے کی تاکہ میرا کوئی کسان بھائی جس کو عرس کے نام پر گمراہ کرتے ہیں، اس کے نام پر گمراہ کرتے ہیں، وہ کانسیپٹ ہم نے صرف کلیئر کی ہے. اب اصل بات چند منٹ کی ہے. بولو سبحان اللہ. سوال ہوتا ہے گنبد کیوں بنایا؟ میں نے ایک وابی سے پوچھا پشاور میں، گنبد کیوں گراتے ہو؟ کیا خارش ہے؟ کیوں گراتے ہو گنبد؟ کہنے لگے اس لیے کہ لوگ صرف اللہ کو یاد رکھیں، یہ ذہن. تو میں نے کہا گنبد لگنے سے اللہ کو کیسے بھول جائیں گے؟ کہنے لگا نہیں، جب گنبد ہوگا تو لوگ بندے کی طرف آئیں گے. میں نے کہا جب جمعرات کو تیرا مولوی آتا تو سب کو اس کے اندر گزارا ہوتا ہے. توجہ ہے؟ آئیے آئیے امیر صاحب آئے، تاریخ امیر صاحب آئے. تو میں نے کہا اس کے نام سے لوگ اللہ کو نہیں بھولتے؟ کہنے لگے نہیں، انہی کے نام سے تو اللہ کو پہچانتے ہیں. تو میں نے کہا تیرے گز بھر کے بندے کے نام سے پہچانتے ہیں تو ساری دنیا اللہ کو جانتی غوث پاک کے نام سے غریب نواز. یہ جو اجنبیت کا ذہن ہے نا ان کے اندر، اولیاء سے اجنبیت کا توجہ ہے. ایک باقاعدہ مجھ سے کہنے لگا تم نے تقریر میں کہا کہ غوث پاک کی محبت اللہ کی محبت ہے، توبہ یہ شرف المحبت ہے. میں ڈر گیا. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہنے لگے غوث پاک کی محبت اللہ کی محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا تو اپنے باپ سے محبت کرتا ہے؟ کیا بات ہے، واہ واہ واہ. کہنے لگے ہاں. تو میں نے کہا یہ تو دو محبت ہو گئی، یہ تو شرک ہے. کہنے لگے نہیں، اللہ کی محبت باپ کی محبت میں. میں نے کہا جب تیرے باپ کی محبت سے اللہ کی محبت ہے تو غوث پاک کی محبت سے اللہ کی محبت نہیں ہے. سمجھتا نہیں ہے، ڈائریکٹ فتویٰ ٹھوک دیتا ہے. یہ کیسے کہ غوث کی محبت اللہ کی محبت ہو؟ میں نے کہا ماں سے محبت کرتا ہے، باپ سے محبت کرتا ہے؟ کہنے لگے ہاں. تو میں نے کہا یہ باپ اللہ ہے؟ نہیں نہیں توبہ. تو میں نے کہا تو کہتا صرف اللہ سے محبت کرو، تو کہہ رہا تھا کہ صرف اللہ سے محبت کرو. تو کہنے لگا نہیں، اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان سے محبت کرو. تو میں نے کہا اللہ نے حکم نہیں دیا کہ ولیوں سے محبت کرو. ابے تو عرس کرے گا تو جب یہ حدیثیں پڑھے گا نا، کیونکہ تو ٹاپک دوسرا لگتا ہے تو ادھر آتا ہی نہیں ہے. تو کبھی تو ولیوں کے عرس کا ٹاپک رکھ تو پھر تو دلائل بھی پڑھ، اور جب دلائل بھی پڑھے گا تو اختلاف ختم ہو جائے گا. توجہ ہے؟ تو ایک ہی آیت پڑھتا رہتا تھا ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. میں نے کہا اس پر بھی ہمارا یقین ہے. بولو سبحان اللہ. اور پھر اسی مسجد میں پکارا جو ورفعنا لک ذکرک. میں نے کہا دونوں کو ملا کر وہ نتیجہ کیا نکلا؟ سبحان اللہ. تو سمجھنے کی کوشش کریں میرے دوستو. بات کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں، نقطے کی طرف. آغاز جو بحث ہے
اپنے ذہن میں اس بات کو سوچنا کہ ولی اور غیر ولی رتبے میں ایک ہے، یہی چیز اختلاف کی بنیاد بنتی ہے۔ میں نے ابھی آپ کو کہا، میں نے پوچھا گنبد سے چڑھتے کیوں ہو؟ کہ لگے یہ مشہور کرو گے تو لوگ اللہ کو بھولیں گے۔ میں نے کہا اسی کے ذریعے تو لوگ اللہ کو پہچانیں گے۔ اب اس کا ذہن ہے کہ اس کے ذریعے لوگ اللہ کو بھولتے ہیں، اب ہمارا ذہن یہ ہے کہ اسی کے ذریعے لوگ اللہ کو پہچانتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ اس لیے ہم عرض کرتے ہیں۔ اب ذرا غور کرنا، نبی پاک کعبے کا طواف کرنے میں بتا رہا تھا آپ کو، وہ پتھر مقام ابراہیم اور الطواف کالصلاۃ، طواف نماز ہے سبحان اللہ، اور نماز صرف اللہ کے لیے۔ اب دیکھیں، اور پڑھ بھی رسول اللہ رہے ہیں جن سے بڑا مخلص عبادت میں کوئی نہیں ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ سرکار کعبے کا طواف کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، پیچھے عمر چل رہے ہیں۔ حضرت عمر میں چلتے ہوئے آپ کی نظر خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ رکھے ہوئے بظاہر اس چھوٹے سے پتھر پر پڑی۔ توجہ ہے؟ پتھر پر پڑی۔ حضرت عمر نے حضرت رسول اللہ کے ہاتھ کو، یعنی سرکار جب چل رہے ہیں نا، تو پیچھے سے حضور علیہ السلام کی انگلیوں کو پکڑا اور پکڑ کر نماز کے حکم میں ہے طواف، اور کہا یا رسول اللہ ھذا مقام ابینا ابراہیم، ھذا مقام ابینا ابراہیم۔ حضور کیا یہ وہی پتھر ہے جو ہمارے باپ ابراہیم کے قدموں والا ہے؟ سرکار نے روک کرنے کا، نماز کے حکم میں ابراہیم کا نام نہیں لیتے۔ حضرت عمر نے حضور کی انگلیاں پکڑ کر حضور سے عرض کی ھذا مقام ابینا ابراہیم، حضور یہ وہی پتھر ہے جو ہمارے باپ، حضرت عمر کے باپ کیسے ہو گئے ابراہیم؟ اس لیے کہ حضرت عمر قریشی ہے، کیا بات، اور قریشی ہوتا ہی وہ جو ابراہیم کی اولاد ہے۔ کیا بات، سرکار دو عالم کا نسب اس میں خاص ہے بنو ہاشم۔ اس لیے حضرت عمر نے یہ جملہ کہا ھذا مقام ابینا ابراہیم، یا رسول اللہ کیا ہمارے باپ ابراہیم کے پاؤں کے نشان والا پتھر یہی ہے؟ سرکار رکھے اور وہی کی کیفیت بن گئی۔ سبحان اللہ۔ اور آیت اتری واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، حبیب اسی پتھر کو اللہ کی نماز کی جگہ بنا لو۔ سبحان اللہ، توجہ ہے؟ اب وہ مقام ابراہیم یہاں پر، اب اس کو بھائی جب چھپا ہوا تھا لوگوں کی نظر سے، تو نماز تو طواف تو پہلے بھی اللہ کی عبادت ہو رہی تھی نا، تو اس کو آگے لانے کی ضرورت کیا تھی؟ اب مقام ابراہیم ہے، نام بھی ابراہیم ہے، اب بندہ اللہ کی طرف جائے گا یا ابراہیم کی طرف جائے گا؟ تو جواب آئے گا ابراہیم ہی کے نام سے خدا ملے گا۔ سبحان اللہ۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، توجہ ہے آپ کی؟ اور ایک بات یہاں پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت امام زین العابدین سے حدیث پڑھ کر اولیاء کے خلاف سازش کی جاتی ہے۔ 2 منٹ کے لیے آپ کے دماغ کی انتہائی بیداری مجھے چاہیے۔ میں آیت پڑھ رہا ہوں، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی، 4 چیزیں بلیک بورڈ پر لکھ دیجیے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ٹھیک ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت ایک روایت کی جس کو اکثر یہ مناظروں میں پڑھتے ہیں۔ دیکھو امام زین العابدین نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور الانبیاء مساجدا۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ ہم سے حدیث پڑھتے، دیکھو او بریلویو بدعتیو تم، رسول اللہ نے کہا لعنت ہو یہودیوں اور نصرانیوں پر، انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا اور تم نے بھی یہ کیا۔ میں نے کہا یہ مطلب نہیں ہے، غور کرنا۔ قرآن کہتا ہے واتخذوا، حدیث میں آیا اتخذوا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، باب افتعال، سبحان اللہ۔ واتخذوا امر کا صیغہ تھا، امر کا صیغہ رب کہہ رہا ہے بنا لو، ایجاد کر لو۔ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ۔ سبحان اللہ،
حضور امر کا صیغہ نہیں کہہ رہے ہیں، ماضی کا کہہ رہے ہیں۔ فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى واتخذوا، کہ یہودی اور نصرانیوں نے بنایا، ادھر ہے اتخذوا اور قرآن میں واتخذوا، دونوں مل گئے۔ حضور فرما رہے ہیں اتخذوا قبور انبیاء مساجدہ، قبورہ ہے، واتخذوا من مقام، ادھر مقام ہے ادھر قبور ہے، ادھر مساجد ہے ادھر مصلی ہے۔ میں نے کہا یہ حدیث تو پوری قرآن کے مطابق ہے، اگر یہ شرک ہے تو قرآن میں کیسے جائز ہو گیا؟ کیونکہ وہی لفظ اگر آپ ٹیلی کرے، اگر میرے پاس بلیک بورڈ ہوتا تو میں آپ کو بتاتا، واتخذوا اتخذوا۔ اب حدیث میں ہے کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء، ادھر قبورہ ہے ادھر مقامہ ہے دونوں ایک ہی چیز، ادھر قبورہ ہے ادھر مقامہ ہے، ادھر ہے مساجدہ ادھر ہے مصلی۔ میں کہتا ہوں اگر اس حدیث سے شرک ثابت ہوتا ہے تو واتخذوا میں مقام ابراہیم کی بھی وہی تعبیر وہی لفظ ہے، توجہ ہے آپ کی، وہی لفظ ہے۔ مطلب یہ تھا کہ انہوں نے قبر کی جگہ کو سجدے کی جگہ بنائی، ہم نے قبر کی جگہ کو سجدے کی جگہ نہیں بنائی، سجدے کے مقبول کرانے کے ان کو نام کو ذریعہ بنایا جو رب نے خود فرمایا تھا، اور ذریعہ بھی ہم نے اس نسبت سے بنایا، الوہیت کے عقیدے سے اور اللہ کی راہ میں اللہ کی ذات میں شرک اور عبادت میں شرک کی وجہ سے نہیں بنایا، بلکہ اس نسبت کی وجہ سے بنایا جس کی اجازت رب دے رہا ہے کہ یوں تو پورا خانہ کعبہ میرا ہے لیکن نماز وہیں پڑھنا جہاں ابراہیم کے قدم لگے تھے۔ ایک وہابی مجھ سے کہنے لگا مقام ابراہیم سے مراد پتھر نہیں مولانا، قاضی ثناء اللہ نے لکھا ہے پورے حرم کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ میں نے کہا دعویٰ میرا ہی ثابت ہوا، میں تو ابراہیم کی نسبت کو ایک پتھر پر باندھ رہا تھا، ابے تو نے میرا کام کر دیا کہ جہاں ابراہیم کے قدم لگے پورا حرم ہی ان کے قدم سے نسبت پہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ وقت واقعی میں بہت زیادہ ہو گیا، میں صرف قرآن کا ترجمہ کر کے ایک حدیث پڑھتا ہوں۔ اللہ کو غصہ کب آتا ہے؟ توبہ، وہ باتیں جس سے رب کو سب سے زیادہ جلال آتا ہے، ان میں سب سے گندی بات یہ ہے کہ اللہ کے دوستوں اور دشمنوں کو ایک سمجھا جائے، اور کام یہ کرتے ہیں۔ سورۃ النحل لکھ لو دماغ میں، آیت نمبر 75۔ اللہ کو اپنے محبوبوں کو دشمنوں سے جدا کرنا اتنا پسند ہے کہ وہ مثال دے کر بندے کو سمجھا رہا ہے میرے پسندیدہ بندوں کو میرے دشمن کی طرح گھٹیا نہ سمجھنا۔ فرمایا ضرب اللہ، اور اللہ کی شان یہ، اور آپ جانتے ہیں استاد جب کوئی ضروری مسئلہ بندے بچے کو سمجھاتا ہے اور بچے کو سمجھ میں نہ آئے تو شفیق استاد ضروری بات دماغ میں بٹھانے کے لیے ایگزامپل دیتا ہے، کیونکہ ڈیفینیشن کے بعد ایگزامپل سے پوری ڈیفینیشن سمجھ میں آ جاتی ہے، تعریف۔ اللہ کہتا ہے ضرب اللہ مثلا، اللہ ایک مثال بیان کر رہا ہے، کس کی؟ فرمایا عبدن، ایک ایسے بندے کی، مملوکن جو زر خرید ہے، لا یقدر شیء، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن فرمایا ومن، اور کچھ ایسے ہیں ہمارے رزقناہ، جن کو ہم دیتے ہیں۔ فرق کیا غور، فرمایا ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، ایک وہ بندہ ہے، ایک وہ شخص ہے جو زر خرید غلام ہے، لا یقدر، فرمایا ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، وہ کسی چیز کا مختار نہیں، ولی کسی چیز کا مختار نہیں۔ میں نے کہا مولانا وہ تیری پارٹی آگے پڑھ جو اللہ اپنی پارٹی بیان کر رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے ومن، اور آپ اصول میں پڑھا ہے من جمع کے لیے آتا ہے، ومن، اور وہ لوگ رزقناہ، جن کو میں دیتا ہوں، رزقا حسنا، پاکیزہ رزق،
رزق سے مراد یہاں کڑک اور چاول نہیں ہے، بیضابی اٹھا کر دیکھ، رزق سے مراد رحمت کا قیمتی حصہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا مملوکا لا يقدر على شيء، فرمایا ایک وہ بندہ گھٹیا ہے جس کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں، نہ اس کے پاس کوئی طاقت ہے۔ ومن، اور وہ واو عاطفہ کے ساتھ، ومن، اور وہ جو رزقناہ منا، جسے میں اپنی جناب سے بھر بھر کر دیتا ہوں، رزقا حسنا، پاکیزہ حصہ، فهو ينفق منه سرا وجهرا، وہ پہلا والا تو زر خرید ٹھگ تھا، اس کا جیب ہی خالی تو دے گا کیا؟ فرمایا یہ ہمارا محبوب ہے جسے ہم دیتے ہیں، فهو ينفق منه، وہ ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتا ہے، سرا وجهرا، خوشی میں بھی خرچ کرتا ہے، غم میں بھی خرچ کرتا ہے، اندھیرے میں بھی خرچ کرتا ہے، اجالے میں بھی خرچ کرتا ہے۔ هل يستوون، اللہ فرماتا بتاؤ یہ دونوں برابر ہیں؟ سبحان اللہ، کیا بات، یہی تو ہم سمجھائے کہ واقعی دو کے دونوں برابر نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے حال یستوون، کیا یہ دونوں برابر ہو گئے؟ ایک وہ ٹھگ بھکاری اور بے عزت، اور ایک وہ جس کو ہم نے عزت والا تاج پہنایا۔ ایک وہ ٹھگ بھکاری جس کے جیب اور دل و دماغ خالی، یہ وہ جس کو ہم نے بھر بھر کر دیا، وہ خالی بانٹے گا کیا؟ یہ ہمارے دیے میں سے بانٹ رہا ہے۔ حال یستوون، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ فرشتے نے کہا نہیں، اللہ نے کہا الحمدللہ، سبحان اللہ۔ ساری تعریف اللہ کے لیے۔ سنی جب بھی ولی کی تعریف سنتا ہے تو سبحان اللہ کہتا ہے، یہ رب کی سنت ہے، کیونکہ رب خود اپنے ولیوں کی تعریف کر کے کہتا ہے الحمدللہ۔ کیوں کہا رب نے الحمدللہ؟ اس لیے کہ رب کی شان پہچانی ولی سے جاتی ہے، اس کی شان کے ذریعے رب کو پہچانا جاتا ہے۔ تو دراصل وہ غوث اعظم کی تعریف نہیں، وہ خدا کی تعریف ہے۔ فرمایا الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ جو رب سے دور ہوئے تھے وہ منہ لگانے کے لائق نہیں تھے، جو رب کے ہو گئے ان کے خزانوں کو رب نے بھر بھی دیا اور وہ آگے بانٹ بھی رہے ہیں۔ فرمایا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کہ نہیں، اللہ کہتا ہے الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر ملا وہ ہے جو نہیں جانتے، یہ تو کم چہرے والے ہیں جو اس بات کو جانتے ہیں کہ سب برابر نہیں ہوتے۔ کیا کہا خدا نے؟ فَهُوَ يُنْفِقُ أَنْفَقَ يُنْفِقُ، میں نے کہا متعدی ہے، وہ بانٹتے ہیں، وہ کہاں سے؟ من ہو، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے۔ ابے جب وہ بانٹیں گے تو ہم تو مانگیں گے، کیا بات ہے، بہت خوب۔ ابے جب وہ بانٹیں گے ہم مانگیں گے، کہ مانگنا شرک۔ ابے تو میں نے کہا بانٹنا کیسے جائز ہو گیا؟ ابے جب بانٹیں گے تو مانگیں گے نا، نہ بانٹنا شرک ہے نہ مانگنا شرک ہے، وہ اللہ کی عطا سے بانٹ رہا ہے۔ ابے بھابھی تو میں بھی اللہ کی عطا ہی سے مانگ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ بَلْ، فرمایا کہ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ سنی مر جائے گا لیکن بتوں اور مزار کو ایک نہیں کہے گا، اور یہ خبیث کھڑے ہو کر کہے گا کہ مکہ کے مشرکین معاذ اللہ کھڑے بت کو پوچھتے تھے، یہ سوئے ہوئے کو پوچھتے ہیں۔ میں نے کہا بدبخت، یہ تیری بدبختی ہے جس پر خدا کا عذاب اتر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کون بدمعاش ہے کہ جو کفار اور دشمنوں کو میرے محبوبوں کے برابر کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا یہ کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ ایک بات سناؤں آپ کو، سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی، اللہ فرماتا ہے جن بڑی قیمتی بات، جن چیزوں کو اللہ کا مقابل بنایا گیا وہ جہنم میں جلیں گے۔ کیا بات۔ ولید بن مغیرہ خوش ہو گیا، حضور کے پاس آیا مناظرہ کرنے، کہنے کا آپ کا قرآن سورہ نساء میں کہ خدا کا شریک بنایا گیا وہ آگ میں جلیں گے، تو چلو ہمارے بت تو جلیں گے، عیسائیوں نے تو حضرت عیسیٰ کو بھی بنایا اور ہم جیت گئے، ہم جیت گئے۔ اب دیکھو اللہ کے نبیوں اور بت کو ایک سمجھنا یہ کفار مکہ کا طریقہ تھا۔ بول دے سبحان اللہ۔ تھک گیا ہے تیرے پاؤں دبانے میں آتا ہوں گا، میرے سنی بھائی تیرے دل میں ولیوں کی محبت ہے، مجھے شرم سبحان نہیں۔ اللہ۔ دیکھ سمجھ اس بات کو، اس سالے کے جھوٹ کو تو سمجھ لیتا ہے، قرآن کے سچ کو کیوں نہیں سمجھتا؟ کیا بات۔ یہ تانا دیا ولید بن مغیرہ نے، ولید بن مغیرہ نے رسول اللہ کو تانا دیا کہ سن لیں یہ بات، اگر ہمارے بت
اس لیے جہنم میں جائیں گے کہ ہم نے ان کو خدا کا شریک بنایا. تو عیسائیوں نے عیسیٰ کو بھی خدا کا شریک بنایا، لہٰذا یہ دونوں جہنم میں جائیں گے معاذ اللہ. حضرت انبیاء کو بتوں کے برابر سمجھنے والے ابو بکر صدیق نہیں تھے، حضرت عمر نہیں تھے، مولا علی نہیں تھے، سیدنا معاویہ نہیں تھے، عشرہ مبشرہ نہیں تھے. معاذ اللہ بلا تشبیہ مکہ کا بدترین کافر، بدترین جہنمی ولید بن مغیرہ تھا کہ اس نے حضرت عیسیٰ کو بتوں کے برابر سمجھا، لیکن رب کو جلا لایا. ادھر سورہ زخرف کی آیت نازل ہوئی، کس نے میرے عیسیٰ کو ان بتوں کے برابر سمجھ لیا؟ اللہ فرمانا ان ہوا الا عبد، فرمایا وہ تو میرا محبوب بندہ ہے. انعمنا علیہ، میں نے تو اس پر طریقے کے ساتھ انعامات کیے ہیں. وجعلناہم مثلا لبنی اسرائیل، اور وہ عیسیٰ تمہارے گھٹیا پلید بتوں کی طرح نہیں تھا، وہ بنی اسرائیل کے لیے نمونہ تھا، میرا خاص بندہ ہے. تو انبیاء کو بتوں سے ہٹانا یہ رب کی سنت ہے، اور انبیاء کو بتوں میں بنانا یہ وہابی اور ہندو کی سنت ہے. توجہ ہے آپ؟ یہ قرآن نے کہا حضرت عیسیٰ کو جب بتوں کے برابر سمجھا گیا، یہ بتوں کے برابر سمجھتے ہیں انبیاء کو، اولیاء کو. ادھر اللہ نے کہا ان ہوا الا عبد، جواب دیا خدا نے، مگر یہ نہیں ہمارے خاص بندے. خدا کی قسم اگر جس کو موت اور آخرت یاد ہو، بندہ تھاڑے مار کر روئے کہ کیسا ظلم یہ انبیاء کی عزت پر کرتے ہیں، کیسا یہ اولیاء کی عزت پر کرتے ہیں. خدا کا جلال تو دیکھیں پروفیسر صاحب، اللہ آگے آیت اتار رہا ہے ان ہوا الا عبد. خاموش، تمہارے بت واقعی میں جہنم میں جائیں گے. اگر عیسائیوں نے اپنے غلط عقیدے سے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا لیا تو ان کی بکواس کی وجہ سے عیسیٰ پر کوئی حرف نہیں آئے گا، بلکہ وہ ہمارا خاص بندہ ہے. انعمنا علیہ، اس پر ہم نے عظیم انعامات کیے ہیں. وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، وہ اتنا عظیم ہے جس کو ہم نے بنی اسرائیل کا نمونہ بنایا. تو ہم نے کہا اگر کافروں نے بتوں کو وسیلہ بنا کر کہا کہ ما نعبدہم لیقربونا الی اللہ الزلفی، تو اس آیت کو انبیاء پر فٹ نہیں کیا جائے گا. اس کا جواب قرآن مجید نے دے دیا. سبحان اللہ. تو انبیاء کو بتوں کے برابر سمجھنا یہ کفار کا طریقہ تھا، اور انبیاء کی عزت کا دفاع کر کے ان کی شانوں کو بیان کر دینا یہ خدا کا طریقہ تھا. بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. آخری بات کر کے بات ختم. بخاری شریف، مسلم شریف کتاب الزہد. مسلم شریف بولو. مجھے یہاں پر کہا بہت زیادہ ٹرپر کرتے، تو میں نے کہا بول دیا ہم نے بات جو کرنی تھی. غور کر اس بات پر، توجہ ہے آپ کی. کبھی تجھے یاری ہو تو پھر ہنسی نہیں آئے گی، کچھ اور آئے گا. تیرے سے زیادہ سنجیدہ ہیں ہم، لیکن جب بات محبوبوں کی آئے تو سب کو نشاور کر دو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. کوئی اپنے باپ کے لیے گالی نہیں سنتا، واس باپ کے لیے بدماشی ہم سن جائیں، کیا بات، کیا بات. غریب نواز کے لیے سن جائیں. ہم کسی کو ڈانٹ نہیں رہے. کوئی بھابھی کہے گا تم نے ہمارے خلاف تقریر کی. میں نے کہا تم ولیوں کو بتوں کی طرح سمجھتے ہو؟ کہے گا نہیں. میں نے کہا آؤ پھر مہر صاحب کا نظر کھاؤ. کیا بات، کیا بات. ہم نے تو اس کو بولا ہے جو یہ گستاخی کرتا ہے. اب کیا تو نبیوں کو ولیوں کو بتوں کی طرح سمجھتا ہے؟ نہیں. ہم نے کہا بریانی کھاؤ. ہم نے تو ہوا میں تیر چھوڑا ہے، اب یہ گھومتے ہوئے تیری طرف کیوں آ رہا ہے؟ تو ولی کو عام بندے کی طرح سمجھتا ہے؟ نہیں میں نہیں سمجھتا. تو میں نے کہا نہیں سمجھتا تو بیٹھ ہمارے ساتھ چائے پی گیارہویں میں بیٹھ. بھاگ کیوں نہ اعتراض کیوں کر رہا ہمارے ساتھ کورس منا. کیا بات. تو یہ کل کیا ہوگا میری تقریر پر میں نے اس کا بھی جواب دے دیا، کیونکہ ہم نے کسی کے خلاف نہیں بولا، جو بے ادبی کرتا ہے اس کے خلاف بولا. ٹھیک ہے جی. اب بندہ سامنے آ جائے، تو کرتا ہے بے ادبی تو تیرے خلاف بولا، تو نہیں کرتا تو بیٹھ ہمارے ساتھ چائے پی. لیکن قرآن کی آیتوں نے بتایا کہ اللہ کے ولیوں کا بڑا مقام ہے، ان کو گندے لوگوں سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی. توجہ ہے آپ کی. ما نعبدہم لیقربونا الی اللہ زلفی. ملا جی وقت نہیں ہے ورنہ تجھے اس پر بھی نپٹاتا. بات ختم کر رہا ہوں 2 منٹ کی روایت پر. بخاری شریف، مسلم شریف کتاب الزہد، مسند امام احمد میں مسند عبداللہ ابن عمر، 12 جگہ پر یہ روایت موجود ہے. رسول اللہ کی حیات کا آخری غزوہ تبوک. غزوہ رسول اللہ جب لوٹ کر آئے
تو گزر آپ کا ہوا قوم سمود کے، قوم سمود کی اس وادی سے. قوم سمود صالح علیہ السلام کی قوم تھی. اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزے کا مطالبہ کیا تھا کہ اونٹنی پہاڑ سے نکلے. وہ اونٹنی نکل آئی. وہ اونٹنی کنویں سے پانی پیتی تھی. کافروں نے اس کو مار دیا، ٹھیک ہے، اور وہاں پر اللہ کا عذاب آیا. یہ واقعہ قرآن میں موجود ہے. قوم صالح، قوم سمود اس کو کہتے ہیں. توجہ ہے آپ کی بھائی. نبی پاک جب گزر رہے تھے تو راستے میں وہ جگہ آئی. توجہ ہے. سرکار نے وہاں پڑاؤ کیا. 40,000 صحابہ تھے. کتنے؟ آواز نہیں آئی. مجھے بتاؤ، میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، بچہ اگر کھانا کھا رہا ہو اور روٹی کا ٹکڑا گر جائے تو ماں برداشت کرتی ہے اس کو؟ کتنی رزق کی توہین ہے، اٹھا اور کھا. آج رسول اللہ نے 40,000 بندوں کے آٹے کو پھینک دیا. سرکار دو عالم نے قیام کیا اور باورچی سے کہا، اور سرکار کا باورچی ہماری طرح تو نہیں، وہ صحابی ہے نا. سرکار تشریف لائے تو باورچی آٹا گوندھ رہا تھا. یہ 2-4 منٹ کی بات ہے. سرکار نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہنے کہ حضور روٹی کے لیے آٹا گوندھ رہا ہوں. اچھا، پانی کہاں سے لائے تھے؟ پانی کہاں سے لائے تھے؟ کہنے کہ حضور وہ سامنے جو کنواں ہے نا وہاں سے لایا تھا. کنویں کے آپ لوگ کنویں کہتے ہیں نا، اب کنویں سے لایا تھا. سرکار نے فرمایا مجھے ذرا بتا کون سے کنویں سے لایا تھا. تو بتایا اس گراؤنڈ میں 2 کنویں تھے. پانی کے تینوں وصف ہوتے ہیں. وہ تینوں فقہی اعتبار سے صاف تھے. ذائقہ بھی صحیح تھا، رنگ بھی صحیح تھا، بو بھی نہیں تھی. اور کیونکہ عام شخص نہیں لے رہا پانی، اس سے صحابی لے رہا ہے. پانی بالکل کلیئر کٹ صحیح تھا. سرکار سے کہنے کہ حضور میں نے اس کنویں سے پانی لے کر آٹا گوندھا ہے. حضور نے فرمایا اس کنویں سے لیا؟ کہاں؟ کہو یہ سارا آٹا پھینک دو. اٹھا مسلم شریف لا ادھر میرے پاس کتاب الزہد میں، اگر نہ بتاؤں تو کہنا. مسند امام احمد میں، مسند عبداللہ ابن عمر کے اندر یہ 4 سندوں کے ساتھ موجود ہے. توجہ ہے آپ کی. رسول اللہ نے سارا آٹا پھکوا دیا اونٹ کے آگے. اب کھائیں گے کیا جی؟ سنی میں تیرے قدموں پر قربان جاؤں، چہرہ کھلا کر بول سبحان اللہ. غوث کا عاشق ہو، ولیوں کا دیوانہ ہو، شفاعت کا قائل ہو، ڈھیلا نہیں بننا. بول سبحان اللہ. غور کرو. اب کھائیں گے کیا؟ آٹا تو پھکوا دیا. سرکار نے فرمایا کچھ آٹا ہے؟ کہ لگے ہاں. لاؤ. لایا گیا. فرمایا اب میں بتاتا ہوں پانی کہاں سے لینا. حضور چل کر تھوڑا آگے گئے، دوسرا کنواں تھا. سرکار نے اپنے صحابہ سے کہا اس کنویں پر میرا بستر لگاؤ. اور حضور نے اس کنویں کے منڈیر پر کندھے لگائے. سبحان اللہ. صحابی سے کہا کہ اس کنویں سے پانی نکال اور روٹی بنا اور مجھے کھلا. صحابی نے پوچھا راز کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا اس کنواں جس سے تو نے پانی لے کر پہلے آٹا گوندا تھا، اس سے قوم سمود کے کافر پیتے تھے. اور اس کنویں جس پر میں ٹیک لگا کر بیٹھا ہوں اور تجھے کہہ رہا ہوں اسی سے پانی لے کر روٹی بنا، اس سے اللہ کی اونٹنی صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیتی تھی. ابے اللہ تو کہتا ہے سب برابر ہے. نبی کا جانور جس پانی میں منہ ڈال دے وہ ایسا برکت والا ہو کہ رسول اللہ کفار کی نسبت کی چیزوں کو پھینکوا دے اور نبی کی نسبت کو رسول اللہ خود کروا کر اس پانی سے روٹی تیار کروائے. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو سب برابر نہیں ہوتے. اس کی نسبت ہو جائے تو پانی فقہی اعتبار سے پاک ہو کر بھی برکت سے خالی ہے، اور نسبت اللہ والوں سے ہو جائے تو کوئی اور نہیں. سرکار دو عالم خود اس پانی سے ظاہری استفادہ فرما کر کرے اور پھر کہیں اور خیمہ نہ لگائے. یہ مسلم شریف میں موجود ہے. سرکار نے اپنا خیمہ لگایا، پروفیسر صاحب قربان جاؤں، تو اسی کنویں کے منڈیر کو اپنا پشت بنایا اور کہا میرا خیمہ بھی لگے گا تو اس تبرک والے اس کنویں پر لگے گا. تو سنی نے اگر آستانوں کی عزت کو پایا تو اسی نسبت سے پایا، اور اسی کو کہا کہ تجھ سے در در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے تب کا تیرا
اللہ رب العالمین ہمیں صوم و صلات کا پابند کرے، اولیاء کے راستے کا پابند کرے، اور ان کے ساتھ حیا کرنے کی توفیق دے، بے ادبی سے اللہ بچائے، بے ادبوں سے بچائے، اللہ اللہ کی جانب سے اللہ نہ ملے۔ مقام ابراہیم کو دیکھیے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین حضرت خواجہ خواجگان خواجہ عبدالحی صاحب رحمہ اللہ، حضرت خواجہ مشتاق صاحب رحمہ اللہ، تاجدار گوڑا سرکار مخدوم سمرا، شیخ الاسلام حضرت غلام دستگیر قصوری، حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام سرکار نقیب اللہ شاہ صاحب، جتنے اکابر اولیاء یہاں تشریف فرما ہے، اور وہ زمین پر اللہ تمام کی خیرات ہمیں ہماری نسلوں کو عطا فرمائے، بے ادبی اور گمراہی سے بچائیں۔ دنیا میں ان سے محبت کرو، آخرت میں بھی محبت رہے گی۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص اپنے امام کے نام سے پکارا جائے گا، قبر کھلے گی، جس کو مانتا تھا اس کے کیمپ میں جائے گا، جو امام کا ٹھکانہ ہوگا وہ مقتدی کا ٹھکانہ ہوگا۔ ہمارا یہ یقین ہے فاسق سے فاسق کوئی بد مذہب ہو وہ اولیاء کی شان میں بکواس نہیں کر سکتا، تو جس مقام پر وہ ہوں گے انہی کے مقام پر ان سے محبت کرنے والا ہوگا۔ اللہ ایمان پر ثابت قدم رکھے اور اس کی تقریب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں اس عقیدے کے ساتھ حیا اور شرم کو جوڑنے کی توفیق دے، اور اللہ والوں کی محبت اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے، اس میں غیرت اور حمیت کے نبھانے کی اللہ رب العالمین جل وعلا توفیق عطا فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میرا رضا تم پہ کروڑوں درود۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔